لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے۔ آیا ہوں پھر سے حتیم کے اندر، آیا ہوں پھر سے حتیم کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں کے سروں کا سمندر، دیکھا رواں کے سروں کا سمندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا شان مولا، تیرے حرم کی کیا شان مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر،
بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی، مرحلہ وار تربیت حج کے سلسلے کی آج ہماری چوتھی اور آخری گفتگو ہے کراچی میں، انشاءاللہ پھر باقی باتیں جو مزید وہاں جا کر سننے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ بہت سارے الفاظ آپ نے بھی سنے، محترم رضوان ایوڈی صاحب جب پڑھ رہے تھے کلام تو ملتزم کا ورڈ آیا، حتیم کا ورڈ آیا، مستجار کا ورڈ آیا، پتہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ابھی ہم ان باتوں کی کوئی وضاحت نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ مکہ پہنچ کر ساری باتوں کی وضاحتیں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پر آ کر بیٹھنا یہ خود آپ کو ایک انرجی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم سفر حج کی تیاری کر رہے ہیں، ہم سفر حج کے لیے آ کر بیٹھے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ پرائر ٹو ٹریولنگ آپ کا یہ لاسٹ سنڈے ہے کراچی میں، اور یقیناً بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، فیملی گیدرنگز، ملنا ملانا، اور آپ سب کو یہ کہہ کر آئے ہوں گے کہ نہیں یار آج نہیں آنا ہے، اتوار کو ہم جا رہے ہیں کلاس سننے کے لیے۔ تو مطلب میرے اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو آپ نے ایک بڑی پرائز پے کی یہاں پر آنے کی، ایسا نہیں کہ آپ ایسے ہی آ گئے چلو کچھ کام نہیں تھا تو آج چلو شام کے جو ہے نا وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
خداوند متعال آپ کی اس حاضری کو، آپ کے اس قربانی کو، آپ کے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں، بلکہ ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں انشاءاللہ، اور بہتر سے بہتر حج کی سعادت اور عبادت کو ہم انجام دے سکیں، انشاءاللہ سعادت حاصل کریں۔ روزانہ اسی آیت سے ہم جو بات کا آغاز کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کا حق ہے ہر انسان پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے جو صاحب استطاعت ہو، اور اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے تو یاد رکھنا پروردگار عالمین سے بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں تمہاری، در حقیقت تم اس کے محتاج ہو۔ جب تم وہاں جاتے ہو، جب تم وہاں جا کر اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہو، تو یوں سمجھ لو کہ تم جو ہے وہ کمال کی منزلوں پر پہنچتے ہو، تم جو ہے وہ ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتے ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے، تمہاری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، تمہاری شان میں اضافہ ہوتا ہے، تمہارے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، تم پروردگار کے پاس سے مزید اجر و ثواب کے حقدار قرار پاتے ہو، ورنہ خدا کو تمہاری یا تم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی خدا کی خدائی کا انکار کر دے، اس کے گھرانے سے انکار کر دے، پروردگار کو ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو وہ عبادت ہے جو سب کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اسی کے لیے ہم بھی جا رہے ہیں۔ خانہ خدا کا طواف کریں گے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، صفا و مروہ کے درمیان جناب حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چکر لگائیں گے، سر کے بال منڈوا کر یا تھوڑے سے بال کٹا کر گویا ہم یہ اعلان کریں گے رب العزت کی بارگاہ میں کہ معبود آج سر کے بال کٹانے کی باری تو سر کے بال کٹوانے، کل سر کٹانے کی باری آئی تو بھی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ نہیں کانپیں گے، اور معبود ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر کریں گے۔ یہ شاید خود علامتی نشان ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جائیں گے، مزدلفہ کے میدان میں جائیں گے، مینا کے میدان میں جائیں گے، سارے ریچولز، سارے وہ سنتیں، ساری وہ آداب، ساری وہ رسومات حج سب کے سب انجام دیں گے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو بتانے سے رہ جاتے ہیں، سمجھنے سے رہ جاتے ہیں، انسان کا فوکس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہوا۔ اب کوئی چھوٹی سی روایت سناؤں، بڑی عجیب ہے۔ کاروان پہنچا، اب ظاہر سی بات ہمارا کاروان، خیر وہ تو اب قیاس ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی وہ ساری کہانیاں، وہ ساری باتیں جو روایتوں میں ملتی ہیں، ورنہ بہرحال 8 دن 10 دن پیدل، اونٹ گھوڑے، گرمیوں کا سفر، دھوپ تھکان آندھی طوفان، پتہ نہیں کیا کچھ، ہم تو آرام سے جو ہے جہاز میں ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھ کے پہنچیں گے، بڑے ٹھنڈے ٹھار جسے کہتے ہیں نا، بڑے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ کاروان پہنچا۔ اب اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی پہلے سے پری بکنگ نہیں ہے، کوئی ای حج سسٹم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کاروان پہنچا تو ٹھیک ہے پہنچ گیا۔ مکہ کے اندر پتہ نہیں کون سا ہوٹل خالی ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا کارواں سرا ہے، کہاں جگہ ہے کہاں نہیں، کچھ نہیں پتہ، نہ کھانے کا پینے۔ ابھی تو پہنچا ہے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا۔ بعض اوقات گھنٹوں جو ہے وہ کاروان والے کھڑا رکھتے تھے باہر کہ بھائی تم آرام سے بیٹھو یہیں پر دیکھو، ہم ذرا دیکھتے ہیں 4 5 10 جگہ دیکھیں، کوئی مناسب جگہ ملے۔ وہ دور جب لوگ رہتے بھی 3 3 4 4 مہینے حج کے لیے، ظاہر سی بات ہے تو آسان نہیں، لیکن ہر ایک وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پہنچے تو عمرہ مکمل کریں سب سے پہلے۔ یہ ایک عجیب فطرت دیکھیے، سارا کاروان پہنچ گیا، اب اس دور کا کاروان ہے، وہی والی بات ہے کہ اونٹ گھوڑے گدھے خچر سامان سب کچھ، تو ایک شخص سے کہا کہ تم سامان سنبھالو، ہم عمرہ کر کے آتے ہیں۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ اب میں پتہ نہیں کیسے اس کو مثال پوری وہ بناؤں، روایت کو کیسے ٹرانسلیٹ کروں، لیکن اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کسی کو کہہ دیا کہ یار تم کھڑے رہ جاؤ، اچھا شرما شریف میں ٹھیک ہے میں کھڑا رہ جاتا ہوں، مولانا صاحب چلے جائیں۔ سارا کاروان چلا گیا، اب ایک آدمی بیچارہ حاجی کھڑا ہوا سامان لے کر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دل ہی دل میں سمجھ رہا ہے کہ یار مجھے ہی بیوقوف بنایا، میں ہی رہ گیا تھا، کوئی اور نہیں تھا، یہ کوئی شرافت ہے۔ اچھا سب چلے گئے، ظاہر سی بات ہے عمرہ کر کے آ گئے، عمرہ کر کے آ گئے تو سب فریش ہو کے آ گئے، سب فارغ ہو گیا۔ جب سب آ گئے تب یہ بیچارہ اکیلا گیا عمرہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے دل میں بات رہ گئی کہ میرے ساتھ انہوں نے ایسا کام کیا، اور اتنا رہ گئی کہ جب امام معصوم کی خدمت میں کاروان والے سارے پہنچے اور ملاقات ہوئی تو جہاں اور بہت ساری باتیں، اس نے یہ والی شکایت وہاں پر کی باقاعدہ کہ مولا میرے ساتھ بڑا عجیب ہوا، یہ سارے چلے گئے، مجھے کھڑا کر دیا کہ تم سامان سنبھالو، اور میں اکیلا وہاں کھڑا رہ گیا۔ اب جو بھی تھا سلسلہ لہجہ، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے شکایت کا انداز۔ امام معصوم کا جواب سن کر مجھے لگتا ہے کہ کاروان کے ہر فرد نے حسرت کی ہوگی کہ کاش وہ اس کو نہ کھڑا کیا ہوتا، مجھے کھڑا کیا ہوتا، کاش یہ نہ کھڑا رہا ہوتا، میں کھڑا رہا ہوتا۔ امام نے فرمایا اس سارے کاروان کا جو ثواب ہے وہ ایک اکیلا ایک طرف،
تیرے اکیلے کا عمرے کا اور یہاں ٹھہرنے کا ثواب ان سب سے زیادہ جو کرم تجھ پر پروردگار نے کیا، جو عطا تجھ پر پروردگار نے کیا۔ اچھا میں پتہ نہیں دنیا داری کی مثالیں ہیں تو چلیں دنیا داری کی مثال میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ فرض کریں جناب علی کہ سب کے ہاتھ میں پرائز بانڈ دے دیا، آخر میں ایک پرائز بانڈ بچا اس کو دے دیا کہ تم یہ پکڑ لو، پتہ چلا اسی کا 4 کروڑ کا نکلا ہے۔ ہر ایک سوچتا ہے کہ کہا یہ جو پھٹا پرانا پرائز بانڈ تھا جس کی شاید کو ویلیو بھی نظر رہتی ہے وہ مجھے دے دیا ہوتا ہے، ہمیں وہ 4 کروڑ سمجھ میں آئیں گے، مولا کا ثواب سمجھ میں نہیں آئے گا بتایا ہوا۔ لیکن آپ یقین جانیے یہ دنیاوی مال سب ختم ہو جانے والا ہے، وہ جو مولا فرما رہے ہیں تو اس کا تعلق کاروان کی انتظامیہ سے یا مولانا سے یا جوان سے یا بوڑھے سے، اس کا تعلق تو عشق سے ہے، جس کو جہاں نظر آیا۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ امام فرمانا ہی چاہ رہے ہیں، ثواب بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ تم جب حج کرتے ہو، جب تم عمرہ کرتے ہو، جب تم عبادت کرتے ہو تو تم ایک اجر و ثواب کے حقدار قرار پاتے ہو، ٹھیک؟ لیکن جب تم کسی کو یہ عبادت کروانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہو تو جیسے جیسے تم حصہ ڈالتے جاتے ہو ویسے ویسے تمہارا اجر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آج یہ آپشن ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کہ اچھا مولانا صاحب میں رک جاؤں گا آپ سب عمرہ کر کے آئے جائے، نہیں، آج سب کو ساتھ ہی جانا ہے۔ لیکن آج بھی اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو وہ نیکی ملے گی کہ جہاں آپ اپنا چھوٹا سا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں بہت ہی ٹچی ایگزامپلز دے رہا ہوں۔ کھڑے میں مثلا ہوٹل کی لابی میں پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی بھی ہے، ایک مومن پریشان ہو رہا ہے پیاس کے لیے، آپ کے پاس پانی کی ایک بوتل ہے، آپ دے دیں گے تو اب وہ پی لے گا، آپ پیاسے رہ جائیں گے۔ سب قیامت تو کوئی پیاسا نہیں رہنے والا، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مل جائے گا پانی دوبارہ۔ ہے ہمت ہی پانی کی بوتل دینے کی؟ بعض اوقات انسان کا پورا حج، پوری سمجھداری، پوری کیا کہتے ہیں اسمارٹنیس جو ہے نا پانی کی بوتل میں جمع ہو جاتی ہے۔ ایسے سائڈ پہ کر لو کہ یار اس کی نظر نہ پڑے، وہ مانگ نہ لے، کہیں ایسا نہ وہ مانگ لے۔ ہوٹل کی لابی الگ ہے، عرفات کا میدان الگ ہے، مزدلفہ کا میدان الگ ہے۔ خیر، جگہ جگہ پر اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو نیکی ملے گی، جگہ جگہ پر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو اپنا پارٹیسپیشن نظر آئے گا کہ ہاؤ آئی کین سپورٹ سم ون۔ چھوٹی سی چھوٹی بات کے اندر اگر یہی روح لے کر ہم سب جائیں گے تو آپ یقین جانیے عبادت کا انداز اور ہوگا۔ ورنہ ان اللہ غنی عن العالمین، وہ عالمین سے بے نیاز ہے، اس کو میرے اور آپ کے مکہ مدینہ جا کر چکرے کاٹنے کی جو ہے نا اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی، سر جی سب سے بڑا سبق جو میں نے حج سے سیکھا، عمرے سے سیکھا، یعنی ہر سال ہمارے ساتھ مومنین کی ایک ظاہر سے بڑی تعداد ہوتی، الگ الگ مزاج کے، الگ الگ انداز کے، الگ الگ طور طریقوں سے لوگ آتے ہیں، الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، لیکن جو جتنا بڑا بھی ہے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، وہاں جا کر میں نے سب کو دیکھا ہے وہ ایک ہی چیز لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، یس سر۔ بڑے سے بڑا اسکالر ہے، پتہ نہیں پی ایچ ڈی ہے، پروفیسر ہے، کمپنی اونر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی ہے، آگے کھڑا ہوگا مولانا صاحب طواف میں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ایسے کر لو، اچھا صاحب ایسے کر لیتے ہیں۔ پھر نہ اسے وہاں پر کوئی سیاست یاد آئے گی، نہ وہاں پر جناب علی کوئی ترم خانے یاد آئے گی، نہ کچھ نہیں، یس سر۔ یہ طواف غلط ہو گیا دوبارہ کر لو، یس سر۔ یہ نماز آپ کی غلط ہو گئی دوبارہ پڑھ لو، یس سر۔ یہ آپ نے صبح مرہ صحیح نہیں کیا، اچھا سر، جیسے آپ نے۔ حج مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار نے مالداروں کے لیے عبادت بنائی ہے اس ایک یسر کو زندہ کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں پھر بات کو آگے بڑھاؤں جلدی سے۔ صفا مروہ آج خانہ کعبہ کا، آج مسجد الحرام کا حصہ بن گیا، یعنی آپ نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مسجد الحرام کے اندر ہے، ورنہ ایک زمانے میں مسجد بہت چھوٹی سی تھی پیغمبر کے دور۔ 1 یا 2 محلوں کے بعد صفا کی پہاڑی آتی تھی، آپ نکلتے تھے 1-2 گلیاں کراس کرتے تھے پھر جا کے صفا کی پہاڑی آتی تھی۔ شہر تھا، صفا کی پہاڑی پر بھی دکانیں تھیں، مروہ کی پہاڑی پر بھی دکانیں تھیں، درمیان کے ٹریک میں دکانیں تھیں، دونوں طرف جیسے روڈ ہے درمیان میں گلی ہے، بارش وارش ہو رہی تو کیچڑ بھی ہے، اور جناب علی جانور بھی چل رہے ہیں، اور کوئی اونٹ پہ صحیح کر رہا ہے تو اونٹ چل رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ صحیح کر رہا ہے تو کسی کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، ہم جیسے آپ جیسے پیدل چل رہے ہیں مثال کے طور پر، ہر طرح کا آدمی، گندگی بھی ہے، گھوڑے گدے نے مثلا جو ہے وہ سارا معاملہ۔ اب خانہ کعبہ کا تقدس اپنی جگہ ظاہر سی بات ہے، ٹو این ایکسٹینٹ۔ صفا مروہ بالکل ایک سمجھے کہ، یعنی میں کہوں آپ سے کہ آج آپ جو ہے وہ
لنگی چادر پہنے اور طارق روڈ پہ واک شروع کرتے ہیں یہاں سے وہاں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پتہ نہیں کون آ گیا, عجوبہ کدھر سے آ گیا, کس لباس میں گنجا چل رہا ہے ادھر سے. اب ایک شخص پہنچا امام کی خدمت میں, میں نے اسی سمجھایا کہ اس کا لہجہ آپ محسوس کریں, جو روایت کے اندر شاید لہجہ نہیں ہوتا, اور اس کا اسٹائل یہ تھا کہ مولا ایک بات ہے, مجھے سب سمجھ میں آتا ہے, خانہ کعبہ کا احرام کا پہننا سمجھ میں آتا ہے, سلا ہوا لباس اتارنا سمجھ میں آتا ہے, یہ پگڑی وگڑی اتار دینی ہے, سر نہیں ڈھانپنا سمجھ میں آتا ہے, بند گاڑی میں سفر نہیں کرنا سمجھ میں آتا ہے, کہ میں جو ہے وہ کھلے میں دھوپ میں سفر کرنا ہے, مجھے سب سمجھ میں آتا ہے مولا. مجھے جو ہے وہ خانہ کعبہ بھی سمجھ میں آتا ہے, حجر اسود کو چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے, مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا بھی سمجھ میں آتا ہے. مولا یہ اپنے کو صحیح سمجھ میں نہیں آتی, یہ کیا عجیب ہے, صفا مروہ میں واک کیے جاؤ, اس لیے کہ ایک عورت اتنے سال 1000 سال پہلے چلی تھی, ہم چلتے رہے, کوئی کون سی عبادت ہے یہ؟ مولا یہ کیوں واجب کی خدا نے؟ جب اس لہجے میں سوال آیا, اچھا اس سوال کو کئی مرتبہ پوچھا گیا, اس انداز سے نہیں, دوسرے انداز سے. جب اس انداز سے سوال پوچھا کہ مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتی صفا مروہ کی صحیح, خدا نے کیوں واجب کی ہے؟ امام نے کچھ نہیں کہا, امام نے صرف ایک جملہ کہا, تجھ جیسے مغروروں کے غرور کو توڑنے کے لیے واجب کی. ون ورڈ, ختم ہو گیا. یہ جو تیرے گردن میں سریا لگا ہوا ہے نا, کہ میری سمجھ میں آئے گا تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا, تیری نہیں سمجھ میں آئے پھر تو یہ کرنا پڑے گا. ڈو اٹ. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, جتنے بھی یہاں پر ایسے افراد ہیں کہ جن کے انڈر کچھ امپلائیز کام کرتے ہیں, 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی 100 آدمی, تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی جان کام کہنا کرو, ختم. سر کوئی فائدہ نہیں ہے, فائدہ نقصان میں ڈیسائیڈ کروں گا, تم کام کرو, تم امپلائی ہو, رائٹ اور رانگ. جو کہا ہے وہ کرو, صحیح ہے غلط ہے اچھا ہے برا ہے. اچھا ممکن ہے آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں کرو, اس لیے کہ اس وقت بات صحیح غلط کی نہیں ہوتی, اس وقت بات اپنی سیٹ کی ہوتی ہے. پروردگار ہے, وہ پروردگار ہے, اس کو آرڈر دینا زیب دیتا ہے, میں بندہ ہوں مجھے اوبے کرنا زیب دیتا ہے. ختم ہو گئی بات. مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے, جیسا اس نے کہا ہے ویسا مجھے کرنا. یہ اگر آگے نا انداز, پھر اللہ کی معصیت سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا. ٹالرنس, تحمل, برداشت, اپنے غصے پر قابو. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سفروں کے ساتھ اس نے اخلاق, ہاؤ گڈ یو آر وتھ یور کیا کہتے ہیں گروپ ممبرز, کو پارٹنرز, روم میٹس اینڈ دا ادر حجاج جو ساری دنیا سے آ رہے ہیں. عمرہ کریں گے جی. عمرہ 7 واجبات پر مشتمل ایک عبادت ہے. پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا, اس کے بعد 6 واجبات پیئرز کی صورت میں, آپ کو بتایا میں نے 3 پیئرز ہیں, طواف اور اس کی نماز, صفا مروہ کی سعی اور تقصیر, اور اس کے بعد دوبارہ طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. احرام باندھنا پہلا واجب تھا, احرام باندھنے کا مقام میقات, عملی طریقہ بتا دیا, واجبات احرام آپ کو بتا دیے, مستحبات و مکروہات پر بات مکمل ہوئی, محرمات پر مکمل ہو گئی. دوسرا واجب ہے عمرے کا جی طواف. طواف پر جناب علی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. کل میں نے شروع کیا تھا, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے جلدی میں, بہت ہی فاسٹ فارورڈ. یہ ساری کی ساری میں نے کل والی سلائڈز بھی لی ہیں. خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا, میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی کہ وین وی سے 1 طواف اٹ مینس 7 راؤنڈس. تو اگر آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہوئے غلطی کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا, مولانا صاحب 4تھے طواف میں ایسا ہو گیا, 5ویں طواف میں ایسا ہو گیا, 3رے طواف میں ایسا ہو گیا, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ 3را چکر بول رہے ہیں آپ. لیکن مجھے پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے کوشش کروں گا کہ 7 چکر کا ہی کہوں, لیکن اگر میں نے کہا کہ آپ ایک طواف کریں آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی, اور آپ جا کر ایک چکر لگا کر آ گئے تو پھر پرابلم ہو جائے گا. تو وین آئی سے 1 طواف یعنی 7 چکر. کبھی بھی ایک چکر جو ہے وہ, اچھا شریعت میں ایک چکر کا کوئی طواف ہے ہی نہیں. جب بھی ہم کہتے ہیں طواف, یار چلو میں طواف کر کے آتا ہوں, یعنی 7 چکر لگا کے آتا ہوں. مستحب, واجب, عمرہ, کوئی سا بھی طواف, وین وی سے طواف یعنی 7 چکر. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, اللہ اکبر, ہو گئی نماز, ہو گئی. وین ایور سے نماز, اس کا مطلب پورا وہ نماز, اللہ اکبر, تکبیرۃ الاحرام, الحم, سورہ, رکوع, کھڑے ہو, سجدے, پھر کھڑے ہو, پھر الحم, سورہ, سب کچھ کریں گے تو جا کے ایک نماز ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ جب ایک طواف کہتے ہیں تو 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. نیت کرنی ہے آپ کو, پلس طے کرنا ہے کہ کون سا طواف ہے. طہارت یعنی وضو اور غسل کے بغیر یہ نہیں ہوگا. آپ کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے. اگر آپ غور کریں کسی جگہ پر بدن اور لباس کے پاک ہونے کی بات اب تک نہیں آئی. نہ احرام باندھتے ہو کہا کہ تمہارا لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے. لہٰذا میں نے سمجھایا تھا
کہ اگر وہ خاتون نجاست کے عالم میں ہوں گی تب بھی انہیں احرام باندھنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، عمرہ اسٹارٹ کرنا ہے. وہاں جا کر وہ طواف ڈیلے کریں گے جب تک طہارت حاصل نہ ہو جائے، اور تب تک احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. لیکن بہرحال عمرہ اپنا احرام تو باندھنا ہے، تلبیہ تو پڑھنا. یہ واحد مقام ہے، دو چیزیں، واحد سے مراد یہ دو چیزیں، صرف طواف اور اس کی نماز، جہاں پر آپ کا بدن، آپ کا لباس، یہ دونوں پاک ہونا ضروری ہے، پلس آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. صحیح کرتے ہوئے آپ کا لباس پاک نہیں ہے، بدن پاک نہیں ہے، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کے وضو توڑ دیا، سب چلے گا. بلکہ جب مثال کے طور پر ٹائم کم ہوتا ہے تو ایون شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر عورت اجازت کے عالم میں اوکے، تمہارا طواف اور اس کی نماز کوئی نیابت میں کر لے، تمہاری شوہر ہے، بھائی ہے، کزن ہے، کاروان کا کوئی شخص ہے، عورت ہے، مرد ہے، طواف اور اس کی نماز ہو گئی، تم نجاست میں ہو کوئی بات نہیں، جاؤ صفا بارو کے صحیح خود کرو. تو نجاست کے عالم میں بھی صفا مروا ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے تو ہر جگہ پر جو ہے وہ طہارت کی شرط نہیں مانگی، صرف مانگی ہے تو وہ طواف اور اس کی 2 رکعت نماز میں. واجبات میں یہ ہے کہ جناب علی کہ آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اسی پر ختم کریں گے. حجر اسود کی تصویر آپ نے دیکھ لی. طواف کے دوران خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو اینٹی کلاک وائز موو کرنا ہے. میرے پاس اس وقت ریسرچز کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ اگر آپ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زمین جو سورج کی گرد گھومتی ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے، زمین جو اپنے اسفیئر میں گھومتی ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے. پتہ نہیں پروردگار کے جتنے سسٹمز ہیں وہ سارے کے سارے اینٹی کلاک وائز ہیں. خاص اس کے اندر پروردگار کی جو ہے وہ نظر ہے، خدا بہتر جانتا ہے. ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو گول دیوار ہے وہ ہجر اسماعیل ہے، اس کے باہر سے آپ کو موو کرنا ہے، اس کو طواف میں شامل کرنا ہے. شاہ زرمان کے باہر سے طواف کرنا ہے، یعنی آپ نے جناب علی جو ہے وہ ترسی دیوار جو باہر نکلی ہوئی ہے اپنا ہاتھ بھی اندر لے کے نہیں جانا، باہر سے طواف کرنا ہے. اور یہ ماڈل تھا جس میں آپ کو ساری باتیں دکھائی گئیں کہ جناب علی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اپنا مقام ابراہیم ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہجر اسماعیل ہے، اور یہ جو دیوار ترچھی باہر نظر آ رہی ہے یہ ادھر بھی نظر آ رہی ہے اور ادھر بھی نظر آ رہی ہے، یہ ترچھی دیوار جو ہے وہ شاہ زرمان ہے، آپ کو اس کے باہر سے طواف کرنا ہے. اچھا جی، چھٹی اور آخری شرط 7 چکر. طواف کے واجبات میں سے طواف ہے 7 چکر، نہ کم نہ زیادہ. اب ذرا ان باتوں کو بھی غور سے سن لیں. یہ جو 7 چکر ہے ہم کہہ رہے ہیں نہ کم نہ زیادہ، اس میں آپ نے کہیں پر نہ کنجوسی دکھانی نہ سخاوت. کیا مطلب؟ یعنی 6 کہنے کے 2 بھی نہیں چلے گا، اور آپ نے کہا چلو یار پروردگار تیری خاطر 1 چکر اور صحیح، وہ بھی نہیں چلے گا، پورا طواف باطل ہو جائے گا. یعنی 2 رکعت نماز ہے تو 2 رکعت فجر. اگر آپ نے 3 رکعت پڑھ دی جذبات میں کہ یار بابو خانہ کعبہ میں آئیں، دل ہی نہیں بھرا 2 رکعت میں، آج فجر 3 رکعت پڑھیں گے، چلے گا؟ نہیں چلے گا. آپ الگ 2 نمازیں پڑھ لیں اور ہے، لیکن فجر 2 رکعت تو 2، نہ کم نہ زیادہ. اسی طرح طواف 7، نہ کم نہ زیادہ. نہ آپ کو وہاں سخاوت کرنی ہے نہ جناب علی کنجوسی کرنی ہے. 7. اچھا، آپ اس کے لیے کیا کریں؟ کوئی سا بھی طریقہ ذہن میں رکھیں آپ کہ آپ کو یاد ہو جائے. مثلا اب یہ کچھ مثالیں میں دے رہا ہوں جو آپ کو شاید بچگانہ مثالیں لگیں گی لیکن سمجھانے کے لیے. مثلا فرض کر لیں آپ 7 ٹافیاں رکھ لیں اپنے پاس، ہر چکر کے اسٹارٹ میں ٹافی کھا لیں. تو 7ویں ٹافی جب کھائی تو 7واں چکر اسٹارٹ ہوا، اب جیب میں ہاتھ ڈالا ٹافی نہیں بچی، اس کا 7 چکر ہو گئے. تو باتوں باتوں میں آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا کہ طواف کے دوران کھا پی سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ یس کھا سکتے ہیں، جبھی تو مثال دی. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر جناب علی آپ کوئی اور طریقہ یاد نہیں ہے، آپ نے اپنے دوپٹے میں گرہ لگانا شروع کر دی، 7 گرہ لگ گئی، گن لی بھائی 7 ہو گئی، چلو 7 چکر پورے ہو گئے مثال کے طور پر، وغیرہ وغیرہ. چھوٹی تسبیح عام طور پر لوگ دیتے ہیں 7 دانوں والی، آپ کو شاید ملی بھی ہے احرام کے وہ 7 دانوں والی تسبیح. تو مختلف طریقے ہیں اور آپ کوئی سا بھی طریقہ. بہت سے لوگ کچھ کارڈ چھاپتے ہیں جو طواف کے دوران کی دعائیں ہیں، تو اہل بیت کے پاس اس طرح سے نہیں آئیں گی. پہلے چکر کی دعا اور دوسرے چکر کی دعا اور تیسرے چکر کی دعا. کچھ مومنین نے سہولت کے لیے کام کیا کہ جتنی دعائیں تھیں ان کو 7 حصوں میں بانٹ دیا، اوپر چھاپ دیا پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا. یعنی وہ ایک ریکمنڈیشن تھا کہ ایک کام کرو، پہلے میں یہ پڑھ لینا، دوسرے میں یہ پڑھ لینا، تیسرے میں یہ پڑھ لینا. وہ آہستہ آہستہ اتنا چلا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ پہلے میں یہی پڑھنی ہے، دوسرے میں نہیں پڑھ سکتے، اور جو دوسرے میں پڑھنی ہے پہلے میں نہیں پڑھ سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہر چکر میں ساری دعائیں پڑھ ڈالیں، ٹائم بھی ہوتا ہے. تو بہرحال وہ کارڈ چلا لیں آپ مثال کے طور پر، وہ بھی آپ کی مرضی. ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں جو تجربہ ہے، اچھا لگے تو استعمال کریں،
کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، نہ اسپیشل شریعت کی طرف سے نہ کاروان کی طرف سے، یہ ایک ویسے ہی مشورہ ہے۔ ہم نے مشورہ یہ دیا کہ اب ایک کام کریں، ہر طواف کے چکر کو ڈیڈیکیٹ کریں، 7 چکر ہیں، پنجتن پاک، شروع میں ایک بڑھوا دے پروردگار کا نام، آخر میں بڑھا دے صاحب زمان کا نام۔ پہلا چکر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یا اللہ، دوسرا یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان، 7 ہو جائیں گے پورے۔ اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا کہ مولانا بڑا کام آیا، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں کون سا چکر چل رہا ہے، اگر چوتھا چکر یا علی، 5واں چکر یا حسن، 6واں چکر یا حسین، 7واں چکر یا صاحب زمان، تیسرا چل رہا ہے یا فاطمہ۔ صحیح، اچھی بات ہے جی۔ تو یہ اگر رکھ لیں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، لیکن بہرحال کوئی سا بھی طریقہ اختیار کریں۔ اگر جناب علی آپ کو لگتا ہے نہیں سب طریقے فیل ہو جائیں گے، آپ کسی کے کاؤنٹنگ پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 7 چکر یاد ہوں۔ آپ اپنی مثال کے طور پر کمرے والے کے ساتھ، اگر فیملی آئی ہے تو ہسبینڈ وائف، بھائی بہن، ماں بیٹا، دوست، کزنز، جو بھی ہے، فرینڈس، ان کی یادداشت پہ، ان کی کاؤنٹنگ پہ بھروسہ کرے کے بھی 7 پورے کرنے ہیں آپ کو۔ اگر 7 چکر شک ہو گیا یا نہیں پتہ 6واں یا 7واں، تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ یہ پہلے اور دوسرے میں شک ہوا یا 6 اور 7ویں میں ہوا، وہ طواف باطل، نئے سرے سے طواف کرو دوبارہ۔ یعنی بہرحال آپ کو 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 10 سیکنڈ سوچنے کی اجازت ہے، ایسے نہیں کہ بالکل شک ہوا تو پریشان ہو گئے۔ مجھے تو شاید آتا ہے بعض اوقات، اب ٹائم پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ بادشاہ جو ہے وہ اس نے کسی شکایت کر دی وزیر کی کہ سر بادشاہ سلامت اس کے پاس نسخہ ہے مٹی کو سونا بنانے کا، بتاتا کسی کو نہیں، آپ کو بھی نہیں بتائے گا۔ بادشاہ نے کہا ایسی کی تیسی مجھے کیوں نہیں بتائے گا؟ بلایا اس کو، کہا تمہارے پاس نسخہ ہے بتاؤ کیا ہے؟ کہ بادشاہ صاحب مجھے نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جتنا اس کا انکار بڑھتا گیا، بادشاہ کا اصرار بڑھتا گیا، بادشاہ تو غصہ آ گیا، کہا 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، نہیں دعا بتائی تم کو جان سے مار ڈالیں گے، جیل میں بند کر دو۔ اب اس غریب کا اس کوئی دعا تھی ہی نہیں، کہاں سے بتاتا؟ 24 گھنٹے بعد وہ آیا تو پھر اس کو کہا بتا رہے ہو جان سے مار ڈالیں؟ کہا بادشاہ صاحب بتا رہا ہوں، جان کا خوف ہے تو بتانا اب ضروری ہو گیا، بتاؤ۔ کہا سب یہ دعا پڑھ لیں۔ کہا کہ بادشاہ سلامت ایک شرط ہے اس کی، ورنہ یہ اثر نہیں کرے گی دعا۔ کیا شرط ہے؟ کہا جب آپ دعا پڑھ رہے ہو تو آپ کے ذہن میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، اگر وہ خیال آ گیا تو یہ دعا اثر نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب جناب دعا پڑھنے بیٹھا تو خیال آ رہا ہے کہ بندر کا خیال نہیں آنا، تو وہی تو بندر کا خیال ہے۔ تو بعض اوقات یہ مسئلہ جو شک والا بتایا میں نے اس کا نام رکھا ہے بندر کا خیال۔ مجبوری بھی ہے بتانا، نہیں بتاؤں گا تو بھی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، اور بتا دیتا ہوں تو پھر لوگ آتے ہیں مولانا شک ہو گیا، یعنی خیال ہے کہ شک نہیں کرنا، اسی میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں نے کہا نا ہمارا سلوگن اس وقت یہی، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کسی کی کاؤنٹنگ بھروسہ کریں، بلا وجہ شک نہ کریں، 7 چکر لگانے، اور الحمدللہ یعنی 99.99% کیسز میں لوگوں کو میں نے طواف ریپیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی بہت ریئر کیس ہو جائے کہ انسان پریشان ہو جائے، ادروائز 7 چکر انسان کو بالکل کاؤنٹنگ یاد رہتی ہے۔ اب آرام سے دعائیں کریں، رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے اپنے حاجتوں کو پیش کریں، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنی یعنی اب تو اس نے بلا لیا ہے اپنے در پر، تو سننے کے لیے بلایا۔ تو 7 چکر توجہ فرمائیں۔ آغا خمینی کے مسائل پر اگر عمل کرنے والا کوئی ہے، یہ باقی کسی کے کام کا نہیں۔ ایک اضافی شرط یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو پورے طواف کے دوران چاروں طرف سے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیانی فاصلے میں طواف کرے، لیکن یہ بھی جب ممکن ہو۔ اگر ممکن نہ ہو تو باہر سے بھی طواف ہو سکتا ہے، بٹ اگین یہ کس نے کہا ہے؟ صرف آغا خمینی، آغا خوئی، آغا سستانی، آغا خامنئی میں سے کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو یہ اگر یہاں پر آغا خمینی کے مسائل پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے گروپ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا یہ مسئلہ۔ اور یہ جو کہا ہے کہ اگر ممکن نہ ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے خانہ کعبہ، یعنی اب آپ میں کہوں کہ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم کہاں پر ہے؟ یہ رہا، یہ اتنا سا چھوٹا سا، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ کو یہاں طواف کرنا ہے اس کے اندر میں، یہ ایسا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو جہاں مجھ کی خودکشی کرنی ہے تو سوچیے گا بھی نہیں، جہاں جہاں تک طواف ہو رہا ہے۔ کل ایک سوال بھی آیا تھا کہ مولانا آپ نے منیمم تو بتا دیا، میکسیمم جہاں تک طواف ہو رہا ہے وہ میکسیمم۔ آپ اپنی دنیا بالکل نہیں بنا سکتے الگ سے، لیکن جہاں تک طواف ہو رہا ہے آپ سکون سے چلیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اچھا یہ بہرحال پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری باتوں کو سنا تو آپ کو پورے حج کے دوران یہ والا رش نہیں ملے گا۔ ہم آپ کو ایسے وقت میں پہنچائیں گے جب یہ والا رش نہیں ہوگا،
اور جب یہ والا رش ہوگا تو آپ کو جانے کا مشورہ ہم نہیں دیں گے. آپ خود سے جو ہے وہ شوق سے جائیں اور جا کر دیکھ کر آئیں اور تصویریں کھینچ کر آئیں، آپ کی مرضی، لیکن انشاءاللہ آپ اس میں نہیں پھنسیں گے. ہم نے یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ 1.25 گھنٹے والا طواف بھی لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک چکر کے 15 منٹ، اور انہی دنوں میں آگے پیچھے چند گھنٹوں کے فرق سے، یعنی تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ اراؤنڈ میں کہہ سکتا ہوں 8 گھنٹوں کے فرق سے، صرف اگر آپ کو ٹائمنگز پتا ہو تو وہی والا طواف 35 منٹ کا کرتے ہوئے دیکھا ہے، 5 منٹ کا ایک چکر. تو اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو پریشانی انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے پریشانی نہیں ہوگی، کم سے کم ہوگی. کچھ وضاحتیں. دوران طواف دایاں کاندھا کھلا نہیں رکھنا. برادران اہل سنت کے لیے ہر جو پہلی مرتبہ طواف قدوم وہ لوگ کہتے ہیں اپنے لینگویج میں، جب انسان پہلا طواف کرتا ہے تو کاندھے کو کھلا رکھتے ہیں، وہ احرام کی چادر کو شانے کے نیچے سے نکالتے ہیں، اپنا بازو کھلا رکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. دوران طواف کسی مقام پر بھی تیز نہیں دوڑنا. شروع کے طواف میں اہل سنت جو ہے وہ کچھ راؤنڈز تیز جو ہے چلنے کی یا تھوڑا سا دوڑنے والی جو ہے حکم ہے. ہمارے یہاں سے کوئی حکم نہیں ہے. ہاں، ہر چکر کی ابتدا میں مستحب ہے کہ اپنا رخ تبدیل کیے بغیر صرف چہرہ گھما کر دایاں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کے اشارے سے بوسہ دیں. آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کعبہ کے لیفٹ پر ہیں، آپ مڑے اشارے سے تو بوسہ دیا اور آگے بڑھ گئے. اصل مستحب یہ ہے کہ ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دو. تو یہ سمجھیں کہ مستحب اب ناممکن ہے، ناممکن. آپ سوچیے گا بھی نہیں، پاسبل بھی نہیں کہ 7 چکروں میں 7 بوسے آپ دے پائیں گے. پورے سفر حج میں اگر ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل گیا تو آپ لکی، ورنہ وہ بھی لوگوں کو موقع نہیں ملتا، اور اس کے لیے جان بھی نہیں مارنی آپ نے. اس کی باتیں ساری آئیں گی بہرحال. تو مستحب یہ ہے کہ بوسہ دو، اور وہ بوسہ استلام بھی ہو سکتا ہے، یعنی دور سے. باقاعدہ روایتیں لکھی ہیں کہ پیغمبر اکرم جب اپنا آخری حج کیا اور اونٹ پر سوار تھے تو پھر وہ ہر چکر پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر پیغمبر اکرم خود بوسہ دیتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے. تو ہم نے بھی جو ہے اس سنت پہ عمل کرنا ہے. حجر اسود کو بوسہ دیا اور ہاتھ سے اور جو ہے اشارے سے آپ آگے بڑھ گئے. چوتھی دیوار یعنی رکن یمانی سے حجر اسود تک مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعا آپ کو یاد ہے. اچھا، یہ دعا ایسی ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے، بھول گئے آپ کہ کہاں کہا تھا، تو جب وہاں جائیں گے تو آپ کو 99% لوگ یہی دعا پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. جو انڈیویجولز ہیں، گروپ میں ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، آپ کو یاد آ جائے گا اچھا دعا. وہ جو چوتھی دیوار ہے، یعنی جب آپ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں تو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اب جب فورتھ دیوار ہے، جب آپ پہنچنے والے دوبارہ حجر اسود پر، تو اس آخری دیوار پر آپ کو یہ ربنا آتنا پڑھنا ہے. ویسے طواف کے دوران اگر کوئی بھی دعا نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مستحب ہے کہ ذکر شدہ دعائیں پڑھی جائے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اہل بیت اطہار کے پاس سے آئی ہیں، وہ آپ ساری دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. مزید کچھ وضاحتیں. طواف کے دوران بات چیت کرنا، فون سننا وغیرہ 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 جائز ہے. میں صرف آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کے لیے کہہ رہا ہوں. میاں بیوی کا کوئی جھگڑا وگڑا بھی باقی رہ گیا ہے، اینڈ ٹائم پہ وہ نہیں ہو سکا تھا، اس کے لیے ٹائم نہیں ملا تھا، تو طواف کے دوران جھگڑا بھی کر سکتے ہیں. تم نے ایسا کہا تھا، تمہاری اماں نے ایسا کہا تھا، تمہارے ابا نے ایسا کہا. طواف آپ کا صحیح رہے گا، ٹھیک ہے نا جی، طواف آپ کا باطل نہیں ہوگا. خیر، اللہ جو ہے وہ سب کے دلوں میں محبتوں کو قائم کریں انشاءاللہ. تو آپ بات چیت کر رہے ہیں، فرض کر لیں آپ اور چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، فرض کریں بزنس ڈسکس کر رہے ہیں، فرض کریں جناب علی کے جو ہے وہ فیملی ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں، وٹ ایور. سمجھانا یہ ہے کہ آپ کا طواف باطل نہیں ہوتا، لیکن بہتر اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان دعاؤں کو پڑھیں جو اہل بیت اطہار نے اس وقت ٹھیک. اچھا جی، تو دعائیں وغیرہ پڑھیں. اچھا، ایک بات وضاحت اجازہ کی طرف سے کہ استلام جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مستحبات میں. یعنی یہ جو خانہ کا حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اگر اس کو بھی آپ مس کر جاتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوتے ہیں. طواف میں جو واجب ہے بتا دیا، یہ سارے مستحبات چل رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. لیکن اگر آپ مس کر گئے، یاد نہیں رہا، خیال نہیں رہا، کوئی بات نہیں، آگے بڑھ گئے، کوئی بات نہیں، اگلے چکر میں کر لیجیے گا. دیٹ از ویری مچ فائن. اچھا جی، طواف کے دوران بات چیت، فون وغیرہ سب. ہاں، مرد حضرات خیال رکھیں کہ کان ڈھانپنا حرام ہے. تو اگر آپ فون استعمال کر رہے ہیں تو یا تو آپ جو ہے بلوٹوتھ استعمال کریں، وائرلیس استعمال کریں، اسپیکر استعمال کریں، یا کم از کم جو ہے وہ آدھا سینٹی میٹر سے ہی کان سے دور رکھیں تاکہ جو ہے وہ کان پہ آپ کے موبائل نہ لگ رہا ہو. یہ مرد حضرات، خواتین کو تو ویسے ہی.
اہم ترین مسئلہ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلمس، وضو. اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں مولانا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کریں؟ دیکھیں وضو ٹوٹنے کا جو ہے نا آسان ترین میں سلوشن جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام علماء کا اس حد تک متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر 3.5 چکر سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹا تو پھر یہ طواف یقیناً باطل ہے. آپ جائیے وضو کیجئے اور نئے سرے سے شروع کیجئے. اور اگر 4 چکر کے بعد ٹوٹا تو یقیناً آپ کا طواف صحیح ہے. بس اتنا کریں کہ جہاں سے وضو ٹوٹا ہے جائیے وضو کیجئے اور وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کیجئے. اچھا جو میں عرض کر رہا ہوں وہی کیجئے گا پلیز، اپنی مرضی سے. اچھا وہ 4:30 پہ ٹوٹا تھا تو میں نے کہا چلو پورا چکر دوبارہ لگا لیتا ہوں، پلیز. اچھا یہ بھی بہت سے لوگ وسواسی ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. وہ ایک چکر میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں میرا کندھا ہل گیا ہوگا تو پتہ نہیں کسی نے دھکا مار دیا ہوگا تو میں نے اس چکر کو اوائڈ کر دیا، پورا چکر نئے سرے سے لگایا. نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. 7 کا مطلب 7 کسی بھی بہانے سے کسی بھی ٹیگ سے وہ نہیں کرنا، آپ نے کاؤنٹنگ کو ڈسٹرب نہیں کرنا. 7 کا مطلب 7، کچھ بھی ہوا بالکل صحیح ہوا، کوئی دھکا وکا لگا ہے سب صحیح، کو مسئلہ نہیں. وضو ٹوٹا ہے اندازاً، ظاہر سی بات ہے ایگزیکٹلی وہ جگہ پر آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال کے طور پر کہیں کہ یار میں یہاں پر اپنا بیگ رکھ کے جاتا ہوں، رش آپ نے دیکھ لیا، تو وہ نہیں ہو سکے گا. آپ جائیں وضو کر کے اندازے سے، ٹھیک ہے 1-2 قدم ایکسٹرا چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں، کہ جہاں سے میں نے توڑا تھا جہاں سے ٹوٹا تھا وضو وہیں سے. اب رہی بات 3.5 سے 4 چکر، اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں. اگر جان بوجھ کر ہو تو کیا ہے، اور غلطی سے ہو تو کیا ہے، اور بے اختیار ہو تو کیا ہے، اور با اختیار ہو تو کیا ہے، تو اس چکر میں نہ پڑیں. یعنی آج تک الحمدللہ آج تک کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، میرا اپنا 27-28 سال کا تجربہ. آپ 3.5 سے لے کر 4، یہ تقریباً سمجھے نا کہ 1 منٹ کی واک ہے میرے خیال میں، 2 منٹ کی واک ہے چلے زیادہ سے 3 منٹ کی واک ہے زیادہ سے. تو آپ یا اپنا وضو 3.5 سے پہلے توڑ دیں، یا اپنا وضو جو ہے وہ فرض کرنے کا ٹوٹنے کی باری آ گئی ہے تو 4 کے بعد، درمیان میں نہ توڑیں. لیکن بہرحال 99% کیسز میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ 1-2 منٹ 3 منٹ ویسے انسان خود عبادت کا کتنی لذت ہے، اور خود میرا اپنا خیال ہے کہ خانے خدا کی جو برکت ہے، یعنی جن کو پرابلمز ہوتے بھی ہیں وہاں جا کر کہتے ہیں مولانا طواف کے دوران کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا سکون سے ہو گیا پتہ نہیں چلا، تو انشاءاللہ وہ برکت ہم سب کے شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بٹ پھر بھی انسان اگر وضو 3.5 سے پہلے ٹوٹا تو ریپیٹ کرنا پورا طواف، اور اگر 4 کے بعد ٹوٹا تو جہاں سے ٹوٹا تھا، مثلا فرض کریں 5 چکر ہو گئے تھے آپ نے 2 لگانے، 5.5 چکر ہو گئے تھے آپ نے 1.5 چکر لگانا، 6.5 ہو گئے تھے آپ نے صرف آدھا چکر لگانا، لیکن وضو کر کے آنا ہے اور باقی ماندہ کو صرف مکمل کرنا. طواف میں گنتی اہم ترین چیز ہے، کوئی بھی مناسب طریقہ اختیار کریں تاکہ گنتی ذہن میں رہے، اس پر ہم ڈسکس کر چکے. طواف مکمل کر کے بغیر کسی وقفے کے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز طواف ادا کریں. اچھا اعمال عمرہ کے اندر کہیں بھی فوراً کا لفظ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، صرف ایک جگہ پر طواف کے بعد فوراً نماز، یعنی احرام باندھ کے کہیں نہیں لکھا کہ فوراً جا کے عمرہ کرو. بات پھر وہی ہے، ایک زمانے میں 8-10 دن لگتے تھے، ہم لوگ مثلا 7-8 گھنٹے لگائیں گے. ہوٹل پہنچ کر بھی کوئی فوراً کی شرط نہیں ہے کہ پہلے عمرہ کرو بعد میں ہوٹل میں جانا، نہیں. ہم آرام سے کم از کم بھی، میرا اپنا خیال ہے کہ ہم 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم کو آرام کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ پہلا عمرہ پھر جانے سے پہلے. تو کوئی فوراً کی بات نہیں ہے. ہاں طواف مکمل ہوا پھر فوراً نماز. اب آپ کو درمیان میں گیپ نہیں دینا، یعنی بہت سے لوگ جذباتی ہو کر طواف کے بعد خانہ خدا کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا دل ہر ایک کا کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، میں کیسے کہوں کہ دل نہیں کرے گا، کس کا دل نہیں کرے گا خانہ کعبہ کی دیوار سے چپٹ کر خدا سے دعائیں مانگنے کا. لیکن یہ مسٹیک آپ نے وہاں پر نہیں کرنی. طواف مکمل ہوا، جیسے ہی 7 چکر مکمل ہوا آ جاؤ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. کعبہ پہ جانا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یا طواف سے پہلے. یہ تو ہو گیا فقہی مسئلہ. اب آ جائیں انتظامی مسئلہ. انتظامی مسئلے میں ہم کو اجازت نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ بہرحال ہمیں وقت پر عمرہ مکمل کرنا. خانہ خدا کی جو چاشنی ہے، جو اس کی جذابیت ہے، اس میں پھر ٹائم تھوڑی آپ کے کنٹرول میں ہے. پھر آپ کو تھوڑی پتہ کتنی دیر گزری اور پورا گروپ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا. تو ہم آپ کو پہلے عمرے میں قطعاً اجازت نہیں دیتے خانہ کعبہ کے پاس جانے کی. ہم آپ کو ٹائمنگز دیں گے، طواف کریں 2 رکعت نماز پڑھیں، پیچھے جا کر جمع ہو جائیں. وہیں پر آ کر آپ کو جمع ہونا ہے، وہیں پر آ کر جناب علی آپ کو
جو ہے وہ انتظار کرنا ہے گروپ کا تاکہ ہم صفا مروا کے لے جا سکیں. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ جو ہمارے پاس شروع میں 4-5 دن ہے آپ کو موقع ملے گا, آپ ضرور جائیں گے. جو بدیرہ گروپ ہے, جو ہمارا بی گروپ ہے, انشاءاللہ ان کو بھی بہرحال 1 دن 2 دن جو ہے وہ ملیں گے, رش ملے گا تھوڑا, لیکن خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جا کر جو دعائیں وغیرہ سب انشاءاللہ کرنے کا موقع ملے. مزید کچھ وضاحتوں میں, دوران طواف خانہ کعبہ کے نزدیک بالکل نہ جائیں. اگر دعائیں مانگنی ہیں وغیرہ تو طواف شروع کرنے سے پہلے یا طواف اور اس کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کعبہ کے نزدیک جائیں. یہ ہے نارمل حالات میں. گروپ کے پہلے مومنٹ میں تو ہم اس کی اجازت بھی آپ کو نہیں دیں گے, لیکن ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آئیں جی, طواف بھی مکمل ہو گیا. اچھا ایک بات طواف کے حوالے سے رہ گئی, اگر ہمارے پاس کوئی ویل چیئر والے ہیں طواف, تو میں ان کے لیے سے عرض کر دوں جس نے کہ طواف کے مسائل میرے اعتبار سے مکمل ہو گئے, سے ویل چیئر رہ گئی. ہے کوئی ویل چیئر والا ہمارے پاس؟ اجاز بھائی ویل چیئر ہے ہمارے پاس؟ ویل چیئر ہے اس مرتبہ؟ نہیں طواف والا ہے کوئی ویل چیئر والا؟ طواف والا ہیں 2-3 کیسز ہیں. تو ویل چیئر والے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو ہے طواف کے لیے اوپر سے طواف کریں گے. ویل چیئر نیچے پنڈال میں, یعنی مین جو صحن مطاف ہے خانہ کعبہ کا, اس میں نہیں آنے دی جاتی. تو وہ پھر جناب علی فرسٹ فلور سے طواف کریں گے, تو ان کا طواف تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوگا. جو ویل چیئر چلا رہا ہوگا وہ کرا. طواف کے مکمل کرنے کے بعد انہیں جو ہے وہ نیچے آنا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے. اگر وہ آ سکتے ہیں ود ان دا اسپین آف 10 منٹس کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے ہم اتریں گے اور پہنچ جائیں گے نماز پڑھنے تک, تو ٹھیک. اگر نہیں ہے, چلنے کی ہمت ہی نہیں ہے, پیروں میں جان نہیں ہے, ویل چیئر ہے اور نہیں آ سکتے, ویل چیئر کے بغیر تو سیڑھیاں اتر نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ, تو پھر ان کو نماز بھی جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے سے فرسٹ فلور پر ہی پڑھنا ہوگی. تو یہ ویل چیئر والوں کا مسئلہ یہ ہوگا. تو وہ پھر میرے خیال میں ہمارے ساتھ جو پہلے عمرے میں شاید اس طرح شامل نہیں ہو سکیں گے. ہاں جی. اچھا یہ جو فرسٹ فلور میں کہہ رہا ہوں, یہ ہمیشہ جناب علی جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے, لیکن چونکہ صرف 2-3 افراد ہیں لہٰذا میں اس کو پوری کلاس میں ڈسکس نہیں کر رہا. کس کو فرسٹ فلور کہا جائے گا یہ ہم ان کو وہاں جا کر بتا دیں گے. آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جب آپ ویل چیئر چلاتے ہوئے حرم میں داخل ہوتے ہیں, خانہ کا مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں, تو آپ گراؤنڈ فلور پر ہیں, رائٹ, آپ چلتے ہوئے گئے, بس وہی گراؤنڈ فلور آگے جا کے فرسٹ فلور بن جاتا ہے. اس لیے کہ جب آگے جاتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے بعد, تو پھر ایک سیڑھی نیچے اتر کے پھر ہم پنڈال میں جاتے ہیں, تو باقی لوگ اتر جائیں گے, ویل چیئر والے نہیں اتریں گے. جب نہیں اتریں گے تو وہی والا فلور جس سے وہ گئے تھے پیدل چلتے ہوئے, وہی خود بخود آگے جا کے کیا بن جائے گا, فرسٹ فلور بن جائے گا. تو ہم جب فرسٹ فلور کہتے ہیں تو بہت لوگ سمجھتے ہیں اوپر چلے جانا ہے, سیڑھی پہلے چڑھ جاتے ہیں اوپر سیڑھیوں پر. نہیں, ویل چیئر والوں کو نہ اوپر چڑھنا ہے نہ نیچے اترنا, وہ جہاں سے کہیں وہیں پہ رہنا ہے, وہی ان کا فرسٹ فلور ہے. اور جو ہم لوگ ہوں گے نارمل, یعنی جن کو ویل چیئر پہ نہیں کرنا, وہ پھر کیا کریں گے, ایک فلور نیچے اتریں گے. جب نیچے اتریں گے تو ہمیں خانہ کعبہ کا سائن نظر آئے گا, رائٹ, اوکے. اچھا جی, نماز طواف مقام ابراہیم. یہ مقام ابراہیم کی بڑی زبردست تصویر ہے, اور 2 ہی افراد یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں, ایک پولیس والا جو پروٹوکول دے رہا ہے, اور دوسرا جناب علیہ صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ یا تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر خواب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسا مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح کی نماز. باقی جو ہے وہ آپ کو یہ والی نماز نہیں ملنے والی. تو آپ اس کو بس یہ تصویر کے حد تک سمجھنے کے لیے دیکھ لیں. یہ آپ کو نمازی کی جگہ نہیں دکھائی جا رہی, یہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے جناب علی جو ہے وہ مقام ابراہیم دکھایا جا رہا ہے کہ ایکچولی دس از دا مقام ابراہیم. ابھی تھوڑی مزید کلیئر پکچر ہے. دیکھیں یہ تصویر ایک طرح سے اس مقام سے لی گئی جہاں سے نماز پڑھنا جائز ہے. ہاں, جہاں تک نماز ہو رہی ہے وہاں تک, اتنا دور آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو آپ دیکھیں مقام ابراہیم بالکل, یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں مقام ابراہیم ہونا چاہیے. ایک فرد ادھر, ایک فرد ادھر, 2 فرد ادھر, اتنا چلے گا. لیکن آپ کہیں 5 فرد ادھر, 10 فرد ادھر, وہ نہیں چلے گا. تو بس یہ کہا جا سکے کہ آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان کیا ہے, مقام ابراہیم. آپ نماز پڑھ رہے ہو, مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہو اور خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو. کلیئر ہے جی؟ یہ آپ کی 2 رکعت نماز ہوگی. تو یہ تصویر آپ نے دیکھ لی. مرد حضرات عام طور پر آگے ہوتے ہیں, خواتین عام طور پر پیچھے ہوتی ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ تمام مراجعین نے کہا ہے کہ اپلیکیشن کیا, یعنی کہ مجبوری جب ہو, جب پاسبل نہ ہو خواتین اور مرد کا الگ ہونا, تو پھر خواتین اور مردوں کی نماز ایک ساتھ جائز ہو جاتی ہے. تو وہاں پر جا کر آپ کو پریشان نہیں ہونا. خواتین بھی نماز پڑھ رہے ہوں گی, مرد بھی پڑھ رہے ہوں گے, مردوں کے پورشن میں خواتین آ جاتی ہیں, خواتین کے پورشن میں مرد چلے جاتے ہیں, تو وہ چل رہی ہوتی ہے نماز. آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا, آپ نے اپنی نماز وہاں جا کر 2 رکعت پڑھنی. تو یہ ہو گیا مقام ابراہیم. اس کے نماز مسائل سن لیں. 2 رکعت نماز ہوگی آپ کی سمپل, صبح کی نماز کی طرح پڑھی جائے گی, سمپل, یعنی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. صرف فرق اتنا ہوگا کہ آپ صبح کی نماز کی نیت نہیں کریں گے,
آپ نیت کریں گے کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے طواف کی نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربۃ اللہ، مثلا، یا فرض کریں آپ کسی اور کا عمرہ کر رہے ہیں، میں امام حسین کی نیابت میں عمرے کے طواف کی نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربۃ اللہ، مثلا جو آپ کا عمرہ چل رہا ہے وہی نیت آپ کی یہاں پر ایز اٹ از آ جائے گی اور آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے فجر کی طرح۔ ضروری ہے کہ طواف کے فوراً بعد پڑھی جائے، بس یہ واحد مقام ہے جہاں پر لفظ فوراً آتا ہے، طواف فرض کی نماز، تو طواف النساء میں بھی آئے گا، یہاں پر بھی آ رہا ہے، ضروری ہے کہ طواف کے فوراً بعد پڑھی جائے۔ اچھا، ہم نے چونکہ نماز صبح کا لفظ استعمال کیا تو ایک مزید وضاحت، آہستہ یا بلند کسی طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مرد حضرات کو فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، رائٹ، یہ فجر کی طرح سے ہے، فجر نہیں ہے، آپ سلو پڑھیں گے تو بھی چلے گا۔ اب ایک مسئلہ جو انتہائی اہم ہے، جو اصولاً حج کا مسئلہ نہیں، نماز کا مسئلہ ہے، لیکن ڈائریکٹلی اثر انداز ہوگا، آپ سلوات پڑھیے، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بلند آواز تو کلیئر ہے ہر ایک کے لیے، جب ہم کہتے ہیں آہستہ آواز تو ہم کہتے ہیں آہستہ آواز، لیکن جو میننگ لیے جاتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں بے آواز۔ خاص طور پر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں، یعنی خواتین سے کہا جائے نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ صرف لب ہل رہے ہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، زیرو ساؤنڈ۔ یہ آہستہ آواز نہیں ہے، یہ بے آواز ہے، نماز باطل ہے۔ آہستہ آواز کا مطلب ہوتا ہے، مثلا فرض کر لیں بھی 2 افراد کو آپس میں بات کرنی، تو آپ کم از کم اتنی آواز نکالتے ہیں کہ برابر والے کے کان میں پہنچ جائے، ایسے ہی ہے نا، بس کم از کم اتنی آواز، دیٹ از کالڈ آہستہ آواز۔ تو آواز نکالنی ہے آپ کو، دیکھیں ایک ہے آواز، ایک ہے بے آواز۔ یہ جو آواز ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، بلند آواز اور آہستہ آواز۔ بے آواز بالکل 3rd کیٹیگری ہے، تو آپ کو بے آواز بھی نہیں جاننا۔ میں نے اکثر خواتین کو بے آواز پڑھتے ہوئے دیکھا، دیٹ از رانگ، ڈیفینیٹلی رانگ۔ تو آپ پڑھیے، جس کو کہتے ہیں نا سرگوشی، وسپر، کم از کم اتنی ساؤنڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو مرد حضرات بھی اگر آہستہ پڑھیں تو مرد حضرات بھی والی مسٹیک نہ کریں کہ صاحب آہستہ آواز کا مطلب ہے کہ کچھ آواز ہی نہیں نکل رہی، نہیں، آواز آپ کو بھی نکالنی، یا تو بلند آواز سے پڑھ لیں، اوکے، آہستہ سے بھی پڑھ لیں تو ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی سم سارٹ آف وسپر، اتنی ہو کہ اگر کوئی برابر کھڑا ہو، کوئی شور نہ ہو تو اس کے کان میں آواز جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہ اور دوسری میں قل یا الکافرون، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں رہتا، یاد نہیں رہا، سورہ یاد نہیں ہے، وٹ ایور، چھوڑ سکتے ہیں۔ یاد ہو اس ٹائم یاد آ جائے پڑھ لیں، اچھی بات ہے، ورنہ اس میں جو ہے وہ واجبات نہیں ہیں، آداب ہیں، کر لیں، ثواب ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگین نماز طواف کا اگلا مستحب، نماز طواف کے بعد مستحب ہے کہ صفا کی پہاڑی پر جانے سے پہلے زمزم کے پاس آ کر زمزم پیے، سر، شکم اور پشت پر ڈالے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ آج انشاءاللہ یہ پوری پریزنٹیشن آپ کے گروپ پر آ جائے گی، تو آپ اس کو ویسے بھی دیکھ سکیں گے، آپ کی کتاب میں بھی نماز طواف کے مستحبات میں یا زمزم کے صحیح کے مستحبات میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ 1 لائن کی دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، اس لیے کہ آپ کو 25 دن کے سفر میں مسلسل زمزم پینا ہے، اس لیے کہ زمزم مدینہ میں کہیں اور اویلیبل ہو نہ ہو، مسجد نبوی میں اویلیبل ہے، تو یہ سعادت آپ کو ملتی ہے کہ آپ ڈیلی کی بنیاد پہ زمزم پیتے ہیں۔ اور یہ زمزم کے آداب میں سے ایکچولی یہ دعا زمزم کی ہے، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ پالنے والے اس پانی کو علم نافع قرار دے، نفع بخش علم، رزقا واسعا، وسیع رزق قرار دے، وشفاء من کل داء وسقم، اور ہر طرح کی خرابی اور بیماری سے شفا قرار دیں۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم صرف پانی پی رہے ہو، یہی پانی تمہارے لیے علم نافع ہے، یہی پانی تمہارا رزق واسع ہے، یہی پانی تمہارے لیے ہر بیماری، ہر خرابی سے شفا ہے۔ اس پانی کو ہلکا مت لینا، اس پانی کو جو ہے وہ یعنی اس کو ڈس رسپیکٹ مت کرنا، اس پانی کو، یہ بڑا بابرکت پانی ہے، اور ایک نبی کریم خدا کی جو ہے وہ پروردگار نے معجزے کے طور پر عطا فرمایا۔ ہمارے اعتبار سے نماز طواف بھی مکمل ہو گئی۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال طواف اور اس کی نماز کی حد تک کوئی سوال ہے؟ اچھا جی، تو ہم نے 3 واجبات مکمل کر لیے، احرام باندھ لیا، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہم نے، 7 چکر لگا لیے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی، کلیئر ہے جی۔ چوتھا کام صحیح کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اگین بین می سے صحیح، یعنی 7 چکر، 1 چکر از ناٹ صحیح،
تو وہاں پر بھی والی مسٹیک نہیں ہونی کہ ایک صحیح کر لیں تو آپ نے کہا ایک چکر لگا لیا، نہیں، 7 چکر اس صحیح. اچھا جی، اب یہاں پر یہ صحیح صفا اور مروہ تو 2 پوائنٹ سے ظاہر سی بات ہے، ایک کا نام صفا ہے، ایک پہاڑی کا نام، دوسری پہاڑی کا نام ہے مروہ. تو آپ کی صحیح کہاں سے شروع ہوگی؟ صفا سے شروع ہوگی. اب میں نے اگلے مسئلے کو ریڈ لائن کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہاں پر. نمبر 1، صفا سے مروہ ایک چکر مانا جائے گا اور مروہ سے صفا دوسرا چکر مانا جائے گا. بعض افراد نادانی میں جو ہے وہ 14 چکر کو 7 چکر سمجھتے ہیں. دیٹس اے مسٹیک. اچھا پرابلم کیا ہے؟ لفظ چکر پہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لفظ چکر کے چکر میں نہیں آنا. آپ چاہیں تو اپنے نوٹس میں ورڈ چینج کر دیں. وہ ورڈ میں سلائڈ پہ تو نہیں ڈال سکتا، اچھا نہیں لگے گا. سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی لوگ کرکٹ سے بہت آشنا ہیں، رائٹ؟ آپ کو 7 رن بنانا ہے، یعنی اچھے سے اچھا پلیئر چھکا لگاتا ہے، آپ نے جو ہے وہ چھکے سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھنا ہے، 7 رن بنانے ہیں آپ کو. تو آپ سمجھ لیں کہ مروہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، مروہ آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. صفا آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، مروہ آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. تو اب صفا سے چلے، مروہ پر آئے، آپ کا 1 رن ہوا. دوبارہ صفا پر آئے، 2 ہو گئے. اب جب دوبارہ صفا پہ پہنچیں گے 4 ہو جائیں گے، پھر صفا پہ پہنچیں گے 6 ہو جائیں گے. تو 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا. اگر آپ کا 7واں چکر مروہ پہ ختم نہیں ہو رہا، اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں. پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا 7واں چکر جو ہے صفا پہ ختم ہو. 7واں چکر آپ کا ڈیفینیٹلی مروہ پر جا کر ختم ہوگا. تو طواف میں شاید تھوڑا پرابلم ہو، صحیح میں تو پھر مسٹیک پاسبل ہی نہیں ہے. جنہیں آپ کو شک ہو رہا ہے تیسرا ہے کہ چوتھا، تو خود وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر صفا کی طرف جا رہے ہو تو چوتھا، اس لیے کہ پاسبل نہیں ہے کہ مروہ کے جاتے وقت چوتھا. مثال کے طور اوپر کی منزل سے صحیح نہیں ہے. یعنی ایکچولی ہے کیا، خانہ کعبہ کے ساتھ یہ صفا کی پہاڑی بھی ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، ہم کیا پہاڑی کہوں، اور مروہ بھی ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، چھوٹی سی پہاڑی مثلا. اوکے، تو سعودی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ اوپر کے فلورز پر بھی صحیح بنا دی. تو اوپر کے فلورز اتنا اوپر ہیں کہ صفا کی پہاڑی سے اوپر ہے. تو اہل بیت کی فقہ کے اعتبار سے فضا میں جو ہے وہ نہ میقات کا تصور ہے ہمارے پاس کہ لوگ کرتے ہیں جہاز پہ بیٹھ کے نیت کرتے ہیں، ہمارے یہاں وہ کانسیپٹ نہیں ہے. اور نہ ہی اس طرح فضا میں جو ہے وہ صفا مروہ کا کانسیپٹ ہے. تو ہمیں ایکچولی صفا مروہ کے درمیان موو کرنا ہے. تو وہ کہاں سے ہو سکے گا؟ جو نیچے والا گراؤنڈ فلور کہہ لیں وہیں سے ہو سکے گا. تو وہاں جا کر اس کی مزید ہم وضاحت کر دیں گے کہ دیکھیں یہاں سے چلنا ہے، ہم ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ. لیکن فرض کریں آپ اکیلے جا رہے ہیں، ویل چیئر والے مثال کے طور پر، تو ایسا نہ ہو کہ صفا مروہ بھی اوپر سے کر کے آ جائے. آسان ترین علامت کیا ہے؟ جو اوپر کے فلورز ہیں وہاں باقاعدہ صفا کی پہاڑی پر ایک گیلری سی بنی ہوئی ہے، آپ اندر سے جھانک کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے صفا کی پہاڑی نظر آتی ہے. اگر یہ والی جگہ ہے تو ڈیفینیٹلی غلط ہے. اور اگر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، البتہ انہوں نے شیشے کی دیوار سے لگا دی ہے، تو دیوار کے پیچھے آپ کو صفا کی پہاڑی نظر آ رہی ہے، اٹ مینز یو آر رائٹ. اگر آپ اوپر سے جھانک کر دیکھ رہے ہیں، اٹ مینز یو آر رانگ. سمپل، یعنی اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑے آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو اوپر کی منزل سے صحیح نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے بڑا سا، بدایت الصفا صفا اسٹارٹ. اور اگر آپ غور کر پائیں تو یہ ہے وہ گیلری اوپر والی، یعنی اوپر والے جو طواف کر رہے ہوں گے وہ اس گیلری سے دیکھ رہے ہوں گے نیچے اس پہاڑی کو. ٹھیک ہے جی، آپ کو یہاں پر کھڑے ہو کے سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہوگی، تو یہ آپ اس کا مطلب صحیح ہے. اور اگر آپ اوپر سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کی صحیح غلط ہے، وہ آپ کی صحیح جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. صفا سے مروہ جاتے وقت آپ کا رخ مروہ کی طرف ہونا چاہیے، اور مروہ سے صفا آتے وقت آپ کا رخ صفا کی طرف ہونا چاہیے. ہاں، بدن موڑے بغیر صرف چہرہ گھما کر دائیں بائیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی الف للہ کی داستان چل رہی ہے کہ پلٹ کے دیکھیں تو پتھر کے ہو جائیں گے یا بکرا لگ جائے گا، ایسا کچھ نہیں. لیکن یہ بھی اجازت نہیں کہ آپ پورے کے پورے گھوم جائیں. جب آپ صفا سے مروہ جا رہے ہیں آپ مروہ کی طرف دیکھیں بس. آپ مروہ سے صفا آ رہے ہیں آپ صفا کی طرف دیکھیں بس. اپنے ساتھی کا انتظار کرنا ہے، اولن میں انتظار کریں نہیں، ڈیسائیڈ کر لیں کہ صفا میں ملیں گے یا مروہ میں ملیں گے، یا یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 7 چکر کے بعد مروہ پر ہی ملیں گے، اور یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم سب کے ساتھ. دیٹ از دی بیسٹ، تاکہ آپ کی عبادت ڈسٹرب نہ ہو. کوئی سلو چلتا ہے، کوئی تیز چلتا ہے. ہاں، آپ کو فرض کریں کسی کو سپورٹ کرنا ہی ہے تو ان کے ساتھ ان کی اسپیڈ میں چلیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ پیچھے پلٹ کر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے صحیح باطل ہو جاتی. تو یا تو آپ ساتھ چلیں، یا اگر آپ کو کسی کا انتظار کرنا ہے تو رکیں، وہ خود سے آئے.
آپ جو ہے پیچھے پلٹ کر نہیں چلیں گے. ہاں پلٹ کر آپ نے دیکھ لیا مسئلہ نہیں ہے, پانی کا کولر لگا ہوا ہے آپ نے رک کے پانی پی لیا, دوبارہ وہی سے کنٹینیو کر لیا, مسئلہ نہیں ہے, اتنا الاؤڈ ہے, لیکن پیچھے آنا الاؤ نہیں. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب صفا سے مروہ جا رہے ہیں تو آپ کا رخ مروہ کی طرف ہو, مروہ سے صفا آتے وقت آپ کا رخ صفا کی طرف. تھک جانے کی صورت میں صفا یا مروہ کی پہاڑی پر کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے. بڑی نارمل سی چیزیں ہیں. اگر آپ کو تھکن سی محسوس ہو رہی ہے, واک تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے, تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر بیٹھ لیں, 1-2 منٹ 3 منٹ بیٹھ لیں, مسئلہ نہیں ہے. آدھا گھنٹہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی آف کورس, لیکن 1-2 منٹ اتنا کہ کہا جا سکے کہ ہاں آپ چلتے ہوئے تھوڑا سا سستا لیے اور پھر جناب آگے بڑھ گئے, اوکے دیٹ از ویری مچ فائن. کوشش کریں کہ مجبوری نہ ہو تو صفا اور مروہ کے درمیان میں نہ بیٹھیں. اچھا صفا اور مروہ کے درمیان اللہ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ کر کے آئے ہوں گے. تو امام حسین کے حرم سے حضرت عباس کے حرم تک تقریباً اتنا فاصلہ ہے صفا مروہ کا, اراؤنڈ 400 to 500 میٹرز سمویئر, 450-500 میٹر تقریباً. تو یہ بہت دیر لگتی ہے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں, تو 5 منٹس میکسیمم جناب علی جو ہے وہ 7 منٹس 8 منٹس. بہت آپ سلو چلنے والے ہیں, بہت ہی سلو چل رہے تو شاید 10 منٹ لگے آپ کو. تو 5 منٹ کی واک ہے, آپ چل رہے پھر سستا لیں پھر آگے آ جائیں, تو اتنا زیادہ جو ہے مشکل نہیں ہوتا. اچھا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بڑا زبردست کولنگ سسٹم ہے, یعنی جون جولائی میں بھی وہاں پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ ٹھنڈ لگ رہی ہے, تو یہ خدا کا شکر ہے. تو آپ کو جناب علی وہ گرمی والی جو ہے وہ کیفیت اب ہمارے لیے دور میں نہیں رہی. ایک زمانہ تھا جب لوگ کھلے آسمان کے نیچے صفا مروہ کرتے تھے, تو یقیناً بڑی تکلیف میں آتے ہوں گے. ادھورا چکر صحیح کو باطل کر دے گا, اور تقصیر کر لینے کی صورت میں گائے کا کفارہ واجب ہوگا. ہم نے رن کا ایگزامپل دی تھی, اگر آپ کے ذہن میں ہو, رن بنانے, تو شارٹ رن گائے, یعنی شارٹ رن پہ آؤٹ کی کہانی نہیں ہے یہاں پر, شارٹ رن پہ سیدھا جو ہے گائے کا کفارہ. اچھا یہ سمجھانے کے بعد اب ہم جتنا بھی کہتے ہیں کہ بھائی صفا کی پہاڑی تک جانا, وہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پر پیر مارنا ضروری نہیں ہے, پیچھے سے بھی ہو جاتا ہے, ان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا, صرف گائے نظر آ رہی ہوتی, نہیں مولانا تھوڑا سا آگے جانے تھے, صفا کی پہاڑی پہ پیر رکھ کے آ جاؤں. تو بہرحال یوں سمجھ لیجئے آج جو سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے صفا مروہ کی پہاڑی اور ٹریک, تو انہوں نے اچھی خاصی پہاڑی کو بھی ٹریک کا حصہ بنا دیا. فرسٹ آف آل جو ریسرچ ہے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورا جو ہے وہ اسٹریٹ ٹریک ہے, صفا کے پاس آ کر بھی اوپر چڑھائی ڈھلان, یعنی اوپر سے ڈھلان اور نیچے سے چڑھائی, اور مروہ کے بعد بھی جا کر جو ہے وہ چڑھائی ہے. اگر آپ چڑھائی پر 1 سے 2 قدم بھی رکھ دیتے ہیں تو آپ نے صفا کی پہاڑی کو ٹچ کر لیا, چاہے آپ کو ماربل نظر آ رہا ہے. آپ مروہ کی پہاڑی پر بھی اگر آپ 1 سے 2 قدم بھی ڈھلان پہ رکھ دیتے ہیں تو آپ نے مروہ کی پہاڑی پہ قدم رکھ دیا. پریکٹیکلی مروہ کی پہاڑی پر آپ کو اچھا خاصا اوپر جانا پڑتا ہے. اگر آپ ٹرن لینا بھی چاہیں تو آپ کو ٹرن نہیں ملے گا, درمیان میں دیوار ہے ویل چیئر والوں کی. تو مروہ پر تو آپ اچھا خاصا اوپر جاتے ہیں. تو مروہ میں تو یہ سمجھیں کہ آپ غلط کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے, یعنی غلط کرنے کے لیے آپ کو زبردستی کرنا پڑے گی کہ مروہ پہنچنے سے پہلے میں دیوار کود جاؤں اور مثلا ویل چیئر کو کود جاؤں اور جا کے پہلے, تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں صفا کی پہاڑی پر یہ ہے کہ چانسز ہے کہ شاید آپ مسٹیک کریں, لیکن 99% آپ وہاں پر بھی مسٹیک نہیں کرتے. اسپیشلی ویل چیئر والے گھبرا جائے نہ جائیں کہ بھائی اوپر جانا ضروری, سب لوگ اوپر جا رہے ہیں, تھوڑا سا بھی آپ اپنے اوپر ڈھلان پہ چلے گئے 2 فٹ 3 فٹ بھی, تو بھی آپ کی جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے, پریشان نہیں ہونا. باقی لوگ جو ہے وہاں پر ایک بڑا سا پلر ہے, اس کے پیچھے سے موو کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہ تصویر دکھا دوں, یہ والا پلر, یس, اس پلر کے پیچھے سے موو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اس پلر کے پیچھے سے موو کریں گے تو دیٹ از ویری مچ فائن, آپ کی عبادت بالکل صحیح ہے. لیکن جیسے ویل چیئر والے ہوتے ہیں وہ اس پلر سے بھی پہلے وہ جو ڈھلان شروع ہوتی ہے وہیں سے اگر وہ ٹرن لے لیں تو ان کی صحیح جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی, ان کو پریشان نہیں ہونا. اچھا جی, مرد حضرات کے لیے, یہ مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں ہے, میں نے اس لیے مرد حضرات کے یہاں پہ جو ہے وہ ریڈ لائن کر دیا ہے. مستحب ہے کہ درمیان کے نشیبی علاقے کو تھوڑا تیز چل کر اس انسان کی طرح طے کرے جسے کسی کام کی جلدی ہوتی ہے. جو انگریزی کا شاید صحیح ورڈ ہے جاگنگ, رننگ نہیں ہے, واکنگ بھی نہیں ہے, سم تھنگ بٹوین رننگ اینڈ واکنگ, دیٹ از جاگنگ. ایسا جس کو آپ کو تھوڑا سا جلدی ہے کسی کام کی, تو یہ مرد حضرات کے لیے مستحب ہے درمیان کے نشیبی علاقے میں. اچھا وہ درمیان کے نشیبی علاقہ کہاں چلا گیا, یعنی آپ ذرا غور کریں, ادھر سے پہاڑی آ رہی صفا کی, ادھر سے مروہ کی پہاڑی آ رہی ہے, تو جو پروردگار کا بنائی ہوئی زمین تھی وہ یوں تھی, ٹھیک ہے جی, پورا ایک نشیب بنتا تھا, پھر دوبارہ اوپر جاتے تھے آپ. آج سعودی گورنمنٹ نے اس کو اسٹریٹ کر دیا پورا, لیکن وہ جو اصل نشیب تھا, یعنی اس 500 میٹر میں سے تقریباً 50 میٹر میرے خیال میں, یا شاید 40 میٹر, آئی ڈونٹ نو, اتنا
تو اس میں جو ہے مستحب ہے کہ آپ تھوڑا تیز جاتے وقت بھی آتے وقت بھی، بہت کم یہ پورشن ہے. ابھی پتہ کیسے چلے گا؟ اس کو جناب علی سعودی گورنمنٹ نے آج کل اس کی ابتدا اور انتہا کو سبز رنگ کی لائٹیں لگا کر معین کر دیا گیا ہے. بڑا کلیئر ہے اس میں، دیکھیں آپ یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اوپر، آپ جب یہاں پہ پہنچے لائٹوں پہ تو تیز ہو جائے، یہ آگے جا کے لائٹیں ختم ہو رہی ہیں، وہاں جا کر آپ نے اپنی جو ہے وہ جاگنگ چھوڑ دینی ہے. لیکن یہ مردوں کے لیے مستحب ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. کلیئر ہے؟ مردوں کے لیے بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں گے تو اچھا ہے، ثواب ہے، اچھی بات ہے. نہیں کرتے، موڈ نہیں ہو رہا یار، کوئی بات نہیں، دل نہیں چاہ رہا، تھکن ہو رہی ہے، بلا وجہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے کر سکتے، چھوڑ دیں. لیکن یہ والی مسٹیک مت کیجیے گا کہ وہ بھی بھول گیا چلو واپس جاؤں، یہ نہیں کرنا ہے، یہ والی مسٹیک نہیں کرنی ہے. خیال نہیں آیا، کسی کو دوڑتے ہوئے دیکھا یاد آ گیا، چلو وہیں سے شروع ہو جاؤ، جو مل گیا ثواب تھوڑا سا، لیکن پیچھے پلٹ کر نہیں آنا. اور خواتین کے لیے مستحب نہیں ہے، یہ صرف مرد حضرات کے لیے مستحب ہے. یہ دوسری تصویر شاید اور کلیئر ہے، سیدھے یہ تھوڑا سا انہوں نے اینگل سے لی. تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ صفا سے مروہ کے درمیان صحیح مستحب ہے کہ پیدل کی جائے، ویسے سواری پر بھی کی جا سکتی، شریعت نے اجازت دی. اور سواری میں بھی جیسے میں عرض کروں کہ گھوڑا، گدھا، خچر، آج کل کے دور میں موٹر سائیکل، سائیکل، دین آپ کو پرمیشن دے رہا ہے. سعودی گورنمنٹ پرمیشن نہیں دے گی آف کورس، لیکن فرض کریں سعودی گورنمنٹ پرمیشن دے دے تو آپ سائیکل پہ بھی صحیح کر سکتے ہیں، آپ موٹر سائیکل پر بھی کر سکتے ہیں، آپ اسکیٹس پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو فرض کریں چلنا آتا. پریکٹیکلی یہ ہے کہ ویل چیئر آپشن ہوتا ہے. اگر کسی کو تھکن ہو رہی ہے، موڈ نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں کہ صاحب سے صرف بوڑھوں کے لیے پرمیشن ہے، نہیں، یہ ہر ایک کو پرمیشن ہے. آپ بوڑھے نہیں ہیں، جوان ہیں، آپ کا موڈ نہیں ہو رہا آج واک کرنے کا، اور آپ کے پاس پیسے ہیں، 100 ریال دے دیں، 150 ریال دے دیں، وہ آپ کو صحیح کروا دیں گے اور آپ کی صحیح ہو جائے گی. بہرحال سب سے اہم چیز گنتی ہے، شک کی صورت میں صحیح باطل مانی جائے گی، کاؤنٹنگ میں آپ کو مسٹیک نہیں کرنی. صفا مروہ کی صحیح بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے، ان ہمارا چوتھا واجب مکمل ہو گیا. کسی کے ذہن میں سوال ہے صفا مروہ کے اعتبار سے؟ کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن خلاف مستحب ہے. مستحب ہے پیدل چلنا، اور ہر جگہ پر شریعت نے یہ بات کی ہے سکون و اطمینان کے ساتھ. یعنی یہ کوئی بوجھ نہیں جس کو اتار کے پھینکنا ہے، ایک عبادت جس کو، جیسے نماز میں بھی جلدی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آہستہ سکون کے ساتھ پڑھو. تو یہاں پر بھی یہی کہ پیدل، صرف اس جگہ پر ہر والا مستحب قرار دیا گیا ہے، باقی جگہ مستحب نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو موڈ ہو رہا ہے کہ مجھے دوڑنا ہے تو آپ دوڑ لیں، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، بلکہ شاید کوئی پوچھے گا ٹینشن تو نہیں ہے کیوں بھاگ رہے ہو بھائی یہاں، خیر ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. تقسیر کرنا ہے، سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لینا. تو بال توڑنا یا نوچنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ سر کے کچھ بالوں کو کاٹا جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے، جیسے کینچی، چھری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بالوں کو کاٹنا ہے. تھوڑے سے بال آپ نے کاٹنے. دو آپشنز ہوتے ہیں البتہ عمرہ مفردہ میں، کہ آپ سر منڈوا بھی سکتے ہیں اور تھوڑی سی تقصیر بھی کر سکتے ہیں. خواتین کو تو الاو ہی نہیں ہے. یعنی خواتین فرض کر لیں اگر جناب علی کوئی خاتون جذبات میں ہوتے ہیں، وہ خدا کے جذبات آ جائے، پروردگار تیری خاطر میں بھی گنجی ہونے کو تیار ہوں، تو حرام ہے، جائز نہیں. یعنی کوئی آ جائیں کوئی اس طرح کی خاتون، تو نہ حقیقی خدا کو گنجی مخلوق چاہیے، نہ مجازی خدا کو، سمجھے نا. تو خواتین کے لیے تو گنجا ہونا حرام ہے. مردوں کے لیے عمرہ مفردہ میں مستحب ہے سر منڈوانا. لیکن اس عمرہ مفردہ میں چونکہ ایک دوسرا مستحب ٹکرا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے سر کے بالوں کو حج کے لیے بڑھاؤ، 40 دن بڑھاؤ. تو چونکہ اب 40 دن کے ایریا میں آ چکے ہیں، تو اب وہ والا مستحب اتنا پاورفل ہے کہ وہ اس مستحب پہ اوور کم کر جاتا ہے. تو پھر آپ نے سر نہیں منڈوانا. لیکن خیر اگر آپ نے سر منڈوایا تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، پھر جو بال ہوں گے اس کو آپ منڈوائیے گا. لیکن زیادہ بڑا مستحب ہے کہ بچاؤ. تو پھر عمرہ مفردہ میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تقصیر کرتے ہیں اس والے عمرہ مفردہ میں، اور پھر جو ہے وہ سر منڈوانے کا کام عبادت کرتے ہیں منا کے میدان میں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس شخص نے خود اپنی تقصیر نہ کی ہو وہ کسی اور کی تقصیر نہیں کر سکتا. اف یو وانٹ ٹو ہیلپ سم ون، اگر آپ کسی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنی تقصیر کریں، اپنی عبادت سے فارغ ہوں، اس کے بعد آپ دوسروں کو سپورٹ کریں. اگر آپ نے اپنے بال نہیں کاٹے ہوئے اور دوسرے کے بال کاٹ دیے تو آپ تو گناہ گار ہوں گے ہی ہوں گے، اس کی تقصیر بھی نہیں ہوگی، اس کی عبادت بھی نامکمل ادھوری رہے گی. لہٰذا
اگر آپ کسی سے بال کٹوا رہے ہیں تو میک شور کریں کہ وہ اپنی تقصیر کر چکا ہے یا وہ حالت احرام میں نہیں ہے. کلیئر؟ تقصیر مروہ کی پہاڑی پر کرنا ضروری نہیں ہے, گھر میں ہوٹل میں آ کر بھی انجام دی جا سکتی ہے. ہاں اس وقت تک احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. یعنی مروہ کی پہاڑی پر اگر اس کینچی نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا, آپ ہوٹل آ جائیں اور کمرے میں آ کے کر لیں تقسیم, دیٹ از ویری مچ فائن. ہے کینچی, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, خود جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ پتہ نہیں بال کٹ جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, پتہ نہیں اسٹیپس یہ ہو جائیں گے, وہ ٹھیک ہے اچھا تو آپ گھر پہ آ کے کر لیں سکون سے, وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھانا ہے کہ مروہ کی پہاڑی پہ ضروری نہیں. ایک انسیڈنٹ جو بعض اوقات حجاج کے ساتھ ہوا, میں عرض کر دوں, وہاں جب آپ پہنچتے ہیں مروہ کی پہاڑی پر تو بعض اوقات, اب تو نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے کبھی کبھار, سعودی بچے نظر آتے ہیں, کینچی چاہیے کینچی چاہیے, آپ کہتے ہیں ہاں دے دو بھائی, کینچی لانا بھول گئے, آپ نے کینچی لانی تقسیم کر لی, جیسے کہ وہ کہہ کے نکالو 50 ریال یا 20 ریال. اچھا آپ کو اس وقت بہت جلدی سے یاد آ جائے گا کہ جب ہم حرم جا رہے تھے تو راستے میں دکان آئی تھی ہر مال 2 ریال کی, وہاں پر مل رہی تھی کینچی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یا تو اپنے سے کسی سے کینچی لیں, یا کینچی آپ کو بہرحال دی گئی اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, اور فائنلی اگر نہیں ہے تو پھر ہوٹل پہ آ کے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا نیکی کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو بے شک وہاں کسی بچے سے لے لیں, بعد میں 10-20 ریال دے دیجیے گا اس کو, وہ بھی خوش ہو جائے گا, دعا دے گا. اچھا جی, ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. عمرہ مفردہ میں تقصیر یا حلق ہوتے ہی احرام کے سوا, احرام کی عورت کے سوا احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے ہی آپ عمرہ مفردہ میں تقصیر کرتے ہیں, یوں سمجھ لیجیے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. پارشلی مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری پابندیاں ختم, جو 20 لسٹیں تھیں, 20 چیزوں کی لسٹ تھی, سب ختم. خوشبو استعمال کرنا حرام تھا, حلال ہو گیا, آپ خوشبو لگائے. سر ڈھانپنا حرام تھا, حلال ہو گیا, آپ سر ڈھانپیں. اب خواتین تو خیر ڈھانپ ہی رہی تھی, مرد حضرات مثلا آپ جو ہے تقصیر کر لی, اب ہوٹل جا رہے ہیں, گرمی ہو گئی, آپ نے وہی احرام کی چادر سر پہ رکھ لی, الاؤڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے. بند جوتا الاؤ ہو گیا, پتہ نہیں جتنی چیزیں کیا. ہاں مردوں کے لیے عورتیں حرام رہیں گی, عورتوں کے لیے مرد حرام رہیں گے جب تک طواف النساء نہیں ہو. کلیئر؟ تو جب تک طواف النساء نہیں ہوا تب تک کی پابندیاں باقی ہیں. باقی جیسے آپ نے تقصیر کی, آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ. جتنی چیزیں حرام تھیں وہ سب حلال ہو گئی. اب آپ جو ہے وہ سلاوا لباس پہنیے, خوشبو استعمال کیجئے, آئینہ دیکھیے, وٹ ایور زینت کیجئے, سب آپ کے لیے جو حرام تھا سارا کا سارا حلال ہو گیا. صرف عورتوں کے لیے مرد, مردوں کے لیے عورتیں حرام رہیں گی. تقصیر ضروری ہے کہ طواف, اچھا ایک مسئلہ کلی, ضروری ہے کہ طواف اور اس کی نماز اور سعی ایک ہی دن میں انجام دی جائے. فوراً کی شرط نہیں ہے, لیکن بہرحال ود ان فرام سن رائز ٹو سن رائز ٹائم ملے گا آپ کو, کہ اسی دن جس دن آپ نے طواف کیا اسی دن آپ صحیح کر لیں. تو فرض کریں آپ جناب علی پہلا عمرہ کرنے جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد, اور آپ کو تھکن ہو گئی, آپ کا دل نہیں ہو رہا, تو آپ احرام کی حالت میں باقی رہیں گے, آپ شام کو آ کے صحیح کر لیجیے گا. لوگ کرتے نہیں ہیں, 99% وہیں پہ کر لیتے ہیں, لیکن فرض کر لیں دین آپ کو اجازت دے رہا ہے. ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کل آ کے صحیح کروں گا, اگر کل آئے تو پھر دوبارہ وہ طواف وائڈ ہو جائے گا, نئے سرے سے طواف کرنا پڑے گا. تو بہرحال سمجھانا یہ ہے کہ یہ ود ان 1 ڈے اس کو مکمل کرنا ہے. ہمارے اعتبار سے تقصیر بھی ہو گئی. طواف النساء اور اس کی نماز 2 واجبات باقی رہ جاتے ہیں, وہ بہت مختصر ہیں, تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نماز کے لیے وقفہ کریں گے, تھوڑا سا آدھا گھنٹے کا نماز پڑھیں گے, اس کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. کافی تھکن ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ انتظامی اعلانات پر بات آئے گی. آپ کے لیے کچھ آیا کا وقفہ ہے, لیکن بہرحال 2 جملے ذکر مصائب, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاں وہ تو بتا. اچھا ایک وضاحت بڑی امپورٹنٹ آ گئی, وہ اچھا ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا روانی سے نکل گئے, کہ صحیح کے مستحبات میں یا طواف نماز طواف کے بعد ہم نے بتایا کہ مستحب ہے کہ انسان زمزم کے پاس جائے, 1 یا 2 ڈول پانی نکالے, سر سینے اور پشت پر ڈالے. تو یہ مردوں کے لیے مستحب ہے, خواتین کے لیے نہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ لباس پہ پانی ڈالیں اور پھر وہ بڑی بے حرمتی شروع ہو جاتی ہے. تو مرد حضرات کو خیال رکھنا ہے, اور مرد حضرات کو بھی اتنا ہی پانی ڈالنا ہے کہ بہرحال ایسا نہ ہو کہ پورا ان کا لباس گیلا ہو کر بدن پہ چپکنا شروع ہو جائے. تو بہرحال ایک زمانہ تھا جب زمزم کا کنواں بھی تھا اور لوگ آیا بھی کرتے تھے, اب تو کنواں وہ سب ختم ہو گیا. ختم تو نہیں ہوا, انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے اس پر جو ہے وہ
یعنی پابندی لگا دی جانے پر کنواں باقاعدہ ہے، زمزم سے ہی پانی نکلتا ہے، تو وہاں پر جب ہم آپ کو بتائیں گے تو پیچھے کی طرف جا کر جب ہم صحیح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر زمزم کے جو ہے وہ کولرز رکھے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر ٹھنڈے پانی کے بھی کولرز ہیں، سادے پانی کے کولرز بھی ہیں. تو مرد حضرات سادہ پانی 1 گلاس 2 گلاس لے کے فرض کریں سر پہ ڈال دیا اس طرح سے کہ بدن پر بھی آ گیا اور جو ہے وہ پیٹھ پر بھی آ گیا. خواتین چاہیں تو مطلب 1 آدھ گھونٹ پانی ڈالتے ہیں، تھوڑا سا ڈالتے ہیں کہ بھائی سر تھوڑا گیلا ہو جائے. قدرت کی طرف سے بڑا ریفریشنگ ہے. یعنی اب انسان ابھی تو خیر سارا ایئر کنڈیشن ہے تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ورنہ میرا اندازہ ہے کہ جب گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر انسان جب طواف کرتا ہوگا تو اس کے تھکن کے بعد یہ جب پانی لے کر ڈالتا ہوگا اپنے سر پر تو اس کو ایک بڑا ریفریشنگ احساس ہوتا ہوگا اور یہ خدا کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہوگی. لیکن بہرحال ابھی بھی مستحب باقی اس پر عمل کر سکتے ہیں. فی الحال اب جو ہے ہم یہاں پر کلاس کو روک رہے ہیں اپنی 1-2 جملے ذکر مصائب کے، اس لیے کہ بعد میں مصائب ہو نہیں پائیں گے اور پھر ہم مسائل مکمل کر کے جو ہے سیدھا اناؤنسمنٹ کی طرف آ جائیں گے. تو 1-2 جملے پڑھ لیتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ کہ جب ہم اہل بیت اطہار کے غم میں آنسو بہاتے ہیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری عبادتوں کی قبولیت کا سبب بھی ہے. شاید مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے مصائب پر جو ہے وہ ان کے ساتھ مودت کا اظہار کر سکیں، ان کی خوشیوں میں خوش، ان کے غم میں غم رہ سکیں. ابھی ایک بات آئی تھی صفا مروا کی پہاڑی کی، جب بھی یہ مسائل میں پڑھتا ہوں تو ضرور ان مسائل کو پڑھتا ہوں کہ صفا مروا کیا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ صفا مروا یہ ہے کہ جناب حاجرہ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروا کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے تھے. جناب اسماعیل کمسنی کے عالم میں تب نہیں پتا 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کیا ایج تھی جناب اسماعیل کی. تو جناب حاجرہ پانی تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی. اب جو مصائب کا ربط شاید وہ یہی ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا جناب حاجرہ نے پانی نہیں ڈھونڈا ہوگا یا جناب حاجرہ پانی ڈھونڈنے کے لیے کیا صرف صفا مروا پر ہی آئی ہوں گی. تو اس دور کی ماں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، ایک لمیٹڈ اسٹاک کا پانی ہے. تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جناب حاجرہ نے چاروں طرف گھوم کر ہر اعتبار سے پانی ڈھونڈ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا اور پانی جناب حاجرہ کو نہیں ملا ہوگا. تو پھر یہ 7 چکر کیا؟ تو پھر کہنے والے نے کہا ابھی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، ایک دل کی حکایت ہے. کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جناب حاجرہ ایکچولی صفا اور مروہ کے درمیان پانی ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئی تھی. پانی کا تو ان کو پتا تھا کہ پانی نہیں، لیکن آہستہ 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 ایک وہ وقت آتا ہے جب ماں کو یہ احساس ہو گیا کہ اب یقیناً میرا بچہ نہیں بچے گا، یقیناً یہ مر جائے گا. ماں تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے صفا کی پہاڑی میں چلی گئی. اب صفا سے بار بار چکر لگا رہی کہ بچہ آخری ہچکی لے لے، اس کے بعد بچے کے پاس جاؤں گی. لیکن ماں کا دل ہے، جب درمیان میں اتنا نیچے چلی جاتی نشیب میں کہ بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تو تھوڑا تیز چلنا شروع کر دیتی. پھر جب اتنا سر اوپر آ جاتا ہے کہ بچہ نظر آتا ہے تو پھر آرام سے چل رہی. 7 چکر لگائے بی بی نے، لیکن بچہ تڑپتا رہا، آخری سانس نہیں لی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ پھر پروردگار کا کرم، اس کی رحمت جوش میں آئی. اسماعیل نے جو آخری ایڑیاں رگڑی، زمزم کا چشمہ پھوٹا، قیامت تک انسان سیراب ہوں گے. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر بی بی حاجرہ سے ایک سوال کرو، بی بی کہ صفا اور مروہ کے درمیان اتنا لمبا چلنا یہ زیادہ بڑا امتحان تھا یا کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے بچے کو لے کر وہ تو صرف چند قدم ہے آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا، وہ حسین کا بڑا امتحان تھا. عجیب بات ہے وہ مقاتل جنہوں نے بڑے عجیب انداز سے مولا حسین کی کربلا کو لکھا. اکبر کے لاشیں مر گئے تو گھٹنیوں کے بل گر گئے، اکبر میرے لال مجھے پکارو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. عباس کی آواز آئی تو حسین کی زبان پر جملہ آیا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن وہ حسین سارے جنازے اٹھانے کے بعد، درد و آلام کی ہر مشکل سے گزرنے کے بعد، جب اصغر کے جنازے کو لے کر آیا، ایک مختل نے نہیں لکھا حسین کے قدموں میں لرزش یا لغزش آئی ہو. ہاں اتنا ضرور تھا کہ بڑے پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی رضا بقضائک و تسلیم لامرک. معبود حسین نے اپنے اصغر کو بھی تیری راہ میں قربان.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ایک بار پھر سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد۔ اچھا جی، فقہی مسائل کے پر سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اور اس کے کچھ مسائل ابھی مزید باقی ہیں، لیکن دو چار سوالات جو ایسے پوچھے گئے کہ جو لگتا ہے کہ شاید مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ بات کہ مرد کے لیے عورت حرام، عورت کے لیے مرد حرام، شہوت کے ساتھ چھونا مس کرنا حرام ہے، تو کیا میاں بیوی ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ طواف کر سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ اگر لذت نہیں تو کر سکتے ہیں۔ مشورہ ہم یہی دیں گے کہ نہ کریں، لیکن بہرحال اگر فرض کر لیں کہ جیسے رش ہے بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات صرف ہاتھ کیا سنبھالنا پڑتا ہے، کور کرنا پڑتا ہے، تو دیٹ از ویری مچ الاؤڈ انٹل انلیس کہ شہوت کا کوئی درمیان میں تصور نہیں، تو بالکل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال پوچھا کہ مولانا تقصیر میں کتنے بال کاٹنے؟ تو تقصیر کا مطلب ہوتا ہے اپنے بالوں کو چھوٹا کرنا، یعنی ایک سمپل اگر ہم کہیں کہ سر منڈوانا، یعنی پورے سر کو صاف کر دینا۔ اور عام طور پر جو ہم لوگ جاتے ہیں جب باربر کے پاس، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گنجے تھوڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پورے سر کے بال کٹتے ہیں۔ تو یہ پورے سر کے بال کو جو آپ کٹواتے ہیں دیٹ از کالڈ تقصیر کرنا۔ تو تقصیر کرنا ہے نا، پورے سر کے بال کٹواؤ۔ تو اب میں اپنا مکہ میں کتنا کرواؤں؟ تو شریعت کا جواب یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے بال بھی کاٹ لو گے، یعنی ابھی دیکھا بتا رہا ہوں کہ یہ کیا بس ہو گیا، اتنا سا بھی کر دیا تو یہ کہا جائے گا کہ تقصیر ہو گئی۔ تو منیمم از دس۔ باقی آپ کرنا چاہیں تو پورے باقاعدہ بال کٹوائیں، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ تقصیر کے معاملے میں جا کے نائی کے پاس بیٹھے اور باقاعدہ بال بنوائے۔ تھوڑے سے بال پکڑے کاٹ لیے، خواتین نے تھوڑے سے بال آخر میں پکڑے، تھوڑے سے ایک سینٹی میٹر ٹرم کر لیے تھوڑے سے بال ختم، تو دیٹ از ویری مچ فائن، اور وہ آپ کی تقصیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا تقصیر کا مسئلہ، یہ ہو گیا جو ہے وہ طواف کا مسئلہ۔ ایک اور بات، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز۔ تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم شریعت ہے، وہ جو آپ کو پہلی تصویر دکھائی دی جس کے لیے میں نے کہا تھا خواب و خیال والی، اصل میں وہ واجب ہے کہ تم کو موقع ملے تو تم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں۔ تو پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر خانہ کعبہ سے مقام ابراہیم تک کا فاصلہ ہے تقریباً فرض کر لیں 14 میٹر۔ تو اگر 14 میٹر تک کا طواف ہو رہا ہے تو 15 میٹر سے نماز شروع ہو جاتی ہے، بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے سے۔ لیکن وہ اب نہیں ہوتی، اب وہ گیا زمانہ، یعنی اب پورے سال نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں سال میں بھی کچھ دن ملتے تھے۔ سعودی گورنمنٹ جب عمرے کی ویزا رمضان کے بعد بند کر دیتی تھی اور حج کی پہلی فلائٹ جو لینڈ کرتی تھی وہ تقریباً ذی القعدہ کے سٹارٹ میں لینڈ کرتی تھی، تو شوال کے مہینے کے جو آخری ہفتہ ہوتا تھا یا آخری 15 دن ہوتے تھے، اس میں خانہ کعبہ خالی ہوتا تھا۔ یعنی ہمارے کچھ والنٹیئرز جاتے تھے وہاں مکہ کی بلڈنگ وغیرہ کے لیے بکنگ کرنے کے لیے، تو بتاتے تھے کہ یار حجر اسود پہ ہم گئے، خود ہی آخر تنگ تو خیر نہیں، لیکن تھک کر ہم نے چھوڑ دیا کہ کتنی دیر کھڑے رہے۔ تو وہ دن بھی آتے تھے، ہر سال آتے تھے۔ اب یہ ہے کہ اب تک عمرہ کی فلائٹس وہاں پر بیٹھ رہی ہیں اور اب تک عمرہ کا حاجی وہاں سے نکل رہا ہے۔ اور لاسٹ ایئر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ 15 ذی الحج، جو ہم نے کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا، حج ختم ہوئے 2 یا 3 دن ہوئے، 15 یا 16 ذی الحج کو پہلی عمرے کی فلائٹ بیٹھ گئی تھی۔ تو اب وہ دن گئے کہ آپ کو ملے گا۔ اچھا اوکے، نا واٹ؟ تو 14 میٹر تک اگر طواف ہو رہا تھا تو 15 میٹر پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، 20 میٹر تک طواف ہو رہا ہے تو آپ کو 21ویں میٹر پہ پڑھنی ہے، 25 تک ہو رہا ہے تو آپ کو 26ویں میں پڑھنی ہے، 40 تک ہو رہا ہے تو آپ کو 41 میں پڑھنی ہے۔ تو جو فرسٹ اویلیبل پلیس ہوگا وہاں پر آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، اس فرسٹ اویلیبل میں شروع کی 2-3 صفحے مردوں کی ہوتی ہیں، بعد کی صفحے خواتین کی ہوتی ہیں، یعنی آپ کے لیے بعض اوقات پہلی صف میں بھی پاسبل نہیں ہوتا، آپ دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں، پہلی میں ملتا ہے پہلی میں کھڑے ہو جائیں، بالکل سامنے نہیں ملتا 1-2 ادھر ادھر کھڑے ہو جائیں، تو یہ الاؤڈ ہے۔ لیکن آپ کو ہونا چاہیے مقام ابراہیم، آپ کی نکاحوں کے مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم کے پیچھے خانہ کعبہ، یہ آپ کی جو ہے وہ پوزیشن ہوگی، اور جہاں پر آپ کو فرسٹ اویلیبل اسپیس ملے گا وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے۔ اس بات کو آپ کو جو ہے وہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی مکمل ہو گیا، ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ تو 5 واجبات ہمارے عمرے کی مکمل ہو گئے۔ پہلا واجب تھا میقات سے احرام باندھنا، ٹھیک ہے جی۔
احرام باندھ کے مکہ میں چلے گئے. مکہ جا کر ہمارا پہلا واجب تھا یعنی جو پیر طواف اور اس کی نماز 7 چکر میں طواف کے لگائے. اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. یہ ہمارے 3 کام ہو گئے. اس کے بعد ہم زمزم وغیرہ پئیں گے، وہ ساری دعائیں جو ہیں ٹھیک. اس کے بعد ہم آ جائیں گے صفا کی پہاڑی پر. صفا کی پہاڑی پر آنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان ہم 7 چکر لگائیں گے یا 7 رن بنائیں گے، جو ہم نے ورڈ استعمال کیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. مروہ کی پہاڑی پر جا کر ہماری سعی مکمل ہوگی. وہاں مکمل ہونے کے بعد ہم نے کینچی نکالنی ہے، نیت کرنی ہے میں اپنے عمرہ مفردہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، اور آپ نے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لینے اور آپ کے احرام کی پابندی ختم، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب یہاں پر 2 سوال، ایک سوال جو بار بار آ رہا ہے بیچاروں کے، پھر ایک مرتبہ ذات ہو جائے، اور وہ یہ کہ جو ہم پہلا عمرہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ذاتی عمرہ ہے، اور آپ اپنے عمرے میں اپنے علاوہ بھی جتنے افراد کو شامل کرنا چاہیں شامل کر سکتے ہیں. ابھی ہمارا حج شروع ہی نہیں ہو رہا، تو چاہے آپ اپنا حج کرنے جا رہے ہیں آپ کا حج شروع نہیں ہو رہا، چاہے آپ کسی کی نیابت میں حج کرنے جا رہے ہیں حج شروع نہیں ہو رہا. ابھی آپ اپنا عمرہ کریں، اور اپنے عمرے میں آپ جس کو شامل کرنا چاہیں اپنے ساتھ اپنے والدین کو شامل کریں، بھائی بہنوں کو شامل کریں، کسی کی نیابت میں جا رہے ہیں اس کو بھی شامل کر لیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی منع تھوڑی ہے. تو آپ کا یہ اپنا عمرہ ہے اور اس میں آپ جتنے افراد کو شامل کریں. حج شروع ہوگا کب؟ جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے ہیں اس وقت آپ کا حج شروع ہوگا. اگر آپ نیابت کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو نیابت کی نیت کرنی. ابھی پہلے اسٹے میں مکہ میں کوئی نیابت وغیرہ نہیں. اچھا ایک سوال اور کہ بھئی ہم نے مثال کے طور پر جو ہے وہ 50 افراد کو اپنے عمرے میں شامل کیا، 70 افراد کو شامل کیا، تو کیا ہر مرتبہ نیت میں لینا ہوگا کہ غلام حسین، غلام عباس حسین، پتہ نہیں فلاں محمد علی، شریف علی، سب کے لیے میں عمرہ کر رہا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ ایک لسٹ بنا لیں. مثال میں ایک سمجھانے کے لیے مشورہ دے رہا ہوں. آپ ایک لسٹ بنا لیں، اس کا نام لکھیے لسٹ اے مثال کا، اور آپ ہر مرتبہ یہ نیت کریں گے میں اپنے اور لسٹ اے کی نیابت میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربت اللہ. وہ لسٹ آپ کی پری ڈیسائیڈڈ ہے، اس لسٹ کو آپ پھر چینج نہیں کر سکتے. فرض کا نام میں لسٹ بنائی تھی 50 افراد کی، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا آپ نے، مکہ پہنچ کے یاد آیا کہ ابھی فلاں تو رہ گیا، اب وہ رہ گیا تو رہ گیا. اب وہ لسٹ چینج نہیں ہو سکتی، وہ لسٹ ہی رہے گی جو آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لی. تو آپ تلبیہ پڑھنے سے پہلے اس لسٹ کو جتنا کم کرنا چاہیں، بڑھانا چاہیں، وہ سب آپ کو مرضی. ونس یو ریسائٹڈ تلبیہ اور آپ کا ایک طرح سے احرام یا آپ کا عمرہ اسٹارٹ ہو گیا، اب وہ لسٹ چینج نہیں ہوگی. تو آپ 50 کی بنائیں لسٹ، 500 کی بنائیں، 5000 کی بنائیں، 50,000 کی بنائیں، 5 لاکھ کی بنائیں، 5 ملین کی بنائیں، ایک مرتبہ لسٹ بن گئی پھر وہ چینج نہیں ہوگی. اور آپ کو ضروری نہیں کہ آپ سب کے نام لیں، ٹھیک ہے جی. تو آپ مثال کے طور پر فرض کریں لسٹ بنائیں 14 معصومین، سارے انبیاء کرام، سارے مراجعین، سارے علماء، میرے والدین، میرے دادا دادی، میرے سارے آبا و اجداد جناب آدم تک، مثال میرے سارے پڑوسی، میرے سارے دوست، میرے سارے رشتہ دار، میرے سارے کزن. ہاں ان لوگوں کو آپ شامل نہیں کر سکتے جو آپ کے ساتھ عمرے پر آئے ہوئے ہیں، چاہے آپ کے گروپ میں چاہے کسی اور گروپ میں. تو اگر ہسبینڈ وائف آئے ہوئے ہیں تو وائف اپنے ہسبینڈ کا عمرہ نہیں کر سکتی، ہسبینڈ اپنی وائف کا عمرہ نہیں کر سکتا. بھائی آئے ہوئے ہیں تو بھائی اپنے اس بھائی کا نہیں عمرہ کر سکتا جو اس کے ساتھ آیا ہوا. بہن اپنے اس بہن کا عمرہ نہیں کر سکتی جو اس کے ساتھ میں آئی ہوئی. کلیئر ہے؟ تو آپ لسٹ بنا لیں اور اسی لسٹ کو پھر آپ جناب علی ذہن میں رکھ لیں یا ایک جگہ نوٹ کر لیں مثال کے طور پر کہ بھئی یہ لسٹ ہے، اب نہ اس کے اندر کوئی کمی ہوگی نہ اس کے اندر کوئی بیشی ہوگی. تو بہت آسانی سے آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. آپ ہر قدم پر یعنی 7 جو واجب نیتیں ہیں آپ کی، احرام، طواف، نماز، صفا مروہ کی سعی، تقصیر، طواف النساء اور اس کی نماز، 7 واجب نیت میں بھی آپ یہی کہیں گے لسٹ اے کی نیابت میں، اپنے اور لسٹ اے کی نیابت میں. مستحب نیت ہے، مثلا غسل کر رہے ہیں آپ، اپنے اور فلاں کی لسٹ اے کی نیابت میں عمرہ مفردہ کے احرام کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربۃ اللہ. تو چاہے واجب نیتیں ہوں چاہے مستحب نیتیں ہوں، سر جگہ پر آپ کی ایک ہی نیت استعمال ہوگی. کلیئر بات ہے سب کے لیے؟ تو یہ سارے مسئلے بھی نے بتا دیے. اب آ جائے طواف النساء پر. تقصیر کر لی، تقصیر کر کے احرام کی پابندیوں سے ہم فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اب مرحلہ وار 1-2 باتوں کو پہلے سمجھ لیں پھر میں فقہی مسئلے پر آؤں. جیسے ہی آپ نے تقصیر کی آپ کا عمرہ ایک طرح سے مکمل ہو جاتا ہے، یعنی آپ دوبارہ نارمل ڈریس میں آ جاتے ہیں. تو اب آپ جو ہے وہ ہوٹل جا کر، گھر جا کر، جو بھی آپ کی جگہ ہے،
ہم 2 ہوٹل میں جائیں گے انشاءاللہ. آپ جا کر کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں, شاور لے لیا آپ نے, ناشتہ سے کر لیا, کھانا نہ کھایا, جو بھی تھا آرام کرنا. بہت سے لوگوں کو بے چینی ہوتی کہ نہیں یار ہاتھ کیا طواف النساء بھی کرنا ہے, کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ پریکٹیکلی ہم آپ کو مشورہ نہیں دیں گے, آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ ضرور کیجیے. مشورہ کیوں نہیں دیں گے؟ بٹ اگین فقہی مسائل, انتظامی مسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پریکٹیکلی جو ہم پہنچ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں, ہمارا اندازہ ہے کہ ہم تقریباً رات کو 12-1 بجے کے لگ بھگ پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جون کا, اب میں یہ جملہ میں نے سوچا تو شروع سے تھا لیکن آپ کو اب تک بتایا نہیں تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا آپ کو ڈراؤں, لیکن چلیں تھوڑا سا ڈرا دیتا ہوں آپ کو. یعنی 30 سال میں سارے موسم آ جاتے ہیں مکہ میں, سردیوں سے لے کر گرمیوں تک, کیونکہ 10 دن کم ہوتے ہیں ہر سال, تو 30-32 سال میں پورا ایک راؤنڈ گھوم جاتا ہے. تو سال کا جو گرم ترین حج ہے یعنی 30 سالوں کا, وہ اس سال ہے. یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ, خیر آپ کو یہ سب معلوم تھا, میں تو ایسے پروناؤنس کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ 21 جون سال کا گرم ترین دن ہوتا ہے, اور ہمارا اس مطلب حج کب آ رہا ہے؟ آلموسٹ 25. اگلے سال آئے گا جناب علی آلموسٹ 18-19. تو اس سال بھی سمجھیں کہ لاسٹ 30 ایئرس کا گرم ترین حج, اور اگلے سال بھی گرم ترین حج. پھر 2025 سے یہ ہوگا کہ چلے 10 دن تھوڑا کم ہونا شروع ہوگا, پھر آئندہ 10-12 سالوں میں جو ہے تھوڑا سا یہ کہ گرمی تھوڑا سا کم ہو جائے گی. اچھا, اب یہ بات ہمارے ذہن میں, آپ کے ذہن میں وہ نہ ہو. ہم 1 بجے پہنچیں گے, صبح 5:40 پر فجر کی اذان نماز قضا ہو جائے گی. یعنی سمجھیں کہ تقریباً 6 بجے کے لگ بھگ سورج نکل آئے گا. ہم آپ کو 5:30 بجے عمرے کے لیے لے کر جائیں گے, نماز قضا ہونے سے 10 منٹ پہلے. یعنی آپ نے نماز پڑھی, ہو سکے 5:30 بجے نیچے آ جائے, 5:30 پہ ہم موو کر جائیں گے. میرا اندازہ ہے کہ 5:30 پہ ہم جائیں گے تو تقریباً 8:30 بجے تک 3 گھنٹے کے اندر, میرا اپنا اندازہ 8:30 میکسیمم 9, 8:30 ذہن میں رکھیں, ہم صحیح کر کے تقسیم کر کے فارغ ہو چکے ہوں. یعنی ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہوگا. اور 8:30 بجے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ عمرہ مکمل ہو چکا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 7:30 بجے کے لگ بھگ ہم صحیح میں جا چکے ہوں گے. صحیح میں گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ووپ صاحب کی جان چھوٹ گئی, اور آپ جو ہے وہ مکمل ٹھنڈ کے ماحول میں, جب طواف ہو رہا ہے تو وہ اوپن ایئر میں, نیچے وہاں پر بھی ٹھنڈک ہے لیکن بہرحال اوپر گرمی. تو صبح 7 بجے سورج اتنا گرم نہیں ہوگا, ہوگا کوئی 30-35 ڈگری ٹیمپریچر, لیکن مطلب وہ 40 ڈگری والی بات نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ 9 بجے چاہیں گے کہ طواف النساء کرنے کے لیے آئیں, میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, آپ کی مرضی, آپ کر لیں. 9 بجے کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ اپنے کمال پہ پہنچ چکی ہوگی, صبح 6 بجے سورج نکل چکا ہے, شدید گرمی کا آغاز ہو چکا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, جو میں نے کہا نا آپ کو ٹائمنگز بتائیں گے, آپ اگر آپ فالو کریں گے تو گھنٹے کی ٹائمنگ سے آپ کو جو ہے وہ بہتر رش ملے گا وہاں پر. 9 بجے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے ہوٹل سے ناشتہ کر کے, جو 7:30 بجے ناشتہ کر کے 8 بجے اب وہ گروپس کے آنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, ہیوی رش. تو نمبر 1 جو آپ کا طواف مثال کے طور پر 6:30 بجے 6-6:15 بجے جو ہم کریں گے طواف انشاءاللہ, جو آپ کا تقریباً آدھے گھنٹے میں ہوا ہوگا, 35 منٹ میں ہوا ہوگا, 9 بجے وہ آپ کا طواف ممکن ہے پونے گھنٹے کا ہو رہا ہو, 1 گھنٹے کا ہو رہا ہو. نمبر 2 آپ کو رش ملے گا, گرمی ملے گی, ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے. نمبر 3 5:30 بجے آپ کے ناشتے کا ٹائم نہیں ہوا ہوگا ہوٹل میں, آپ کا ناشتے کا ٹائم ہوگا 9 بجے تک, 9:30 بجے تک, یہ جو بھی ٹائم, یا 10 بجے تک میرے خیال میں ہوتا ہے. تو آپ کو اب ناشتے پہ جانا ہوگا, اور عمرہ کرنے کے بعد آپ کو واقعی بھوک لگی ہوگی. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ بھائی طواف النساء نہ کریں. ویسے ہی کون سا میاں بیوی کمرے میں, مرد آزاد الگ, خواتین الگ, تو آپ آرام سے, ویسے ہی بھائی بہن ہیں, جائیے آرام سے بھائی بہن کے ناشتہ کیجیے, تھوڑا سا آرام کیجیے اپنے کمروں میں. جب رات کو سورج ڈوب جائے تو رات کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے پھر آپ آ کر, اب اگر پونے گھنٹے کا طواف بھی مل رہا ہے آپ کو, تو کم از کم آپ کو اتنا پتا ہے کہ دھوپ سر پہ نہیں ہے, آپ انرجی لے چکے ہیں, آپ کھانا کھا چکے ہیں, آپ جناب علی فریش ہو چکے ہیں, شاور لے چکے ہیں, تو آپ آرام سے کر سکیں گے. اور اس میں کوئی فضیلت ثواب کوئی ایسا نہیں کہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ صاحب وہ پتہ نہیں طواف النساء کرنا واجب تھا تو میں نے کوئی گناہ کر دیا. کوئی گناہ, کوئی ثواب, کوئی آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا, اسٹل آپ کی مرضی ہے. ہم آپ سے یہ درخواست ضرور کریں گے کہ جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں ان کو آپ سیریسلی لیں. ان مشوروں میں ہمارا ذاتی فائدہ کوئی بھی نہیں ہے, ان مشوروں کے پیچھے 10 سال کے تجربات ہیں اور صدیوں والے مطالعات ہیں
کہ جن کو کنکلوڈ کر کے ہم آپ کو پکی پکائی دیتے ہیں. اچھا ابھی میں نے دی وضاحت دے دی, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ بھی ہم آپ کو بہت سارے مشورے دیں گے, ان میں سے کسی کی وضاحت نہیں دیں گے, صرف ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. آدھے پونے گھنٹے اسپیچ کا ٹائم ہے, اگر میں 10 منٹ کی وضاحت دیتا رہا تو ہر چیز کے اندر ٹائم نکلتا جائے گا. تو ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جو کرنا چاہیں کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں. خدا نہ ایسا کوئی ٹائم چوز نہ کریں جس میں گرمی زیادہ, ظہر سے لے کر عشاء تک کوئی ٹائم چوز نہ کریں. رش اتنا ہوتا ہے, ظہر سے لے کر عشاء تک مسلسل ایک کے بعد ایک نماز آ رہی ہے, ظہر کے بعد عصر آ رہی ہے, عصر کے بعد مغرب آ رہی ہے, مغرب کے بعد عشاء آ رہی ہے. آپ کو جو بیسٹ ٹائم ہے یا وہ عشاء کے بعد فجر تک ہے یا فجر کے بعد جو ہے ظہر تک ہے. عشاء کے بعد فجر تک بھی کون سے ٹائمنگز, جو بالکل درمیان والے, ورنہ پہ رش بڑھتا جاتا. فجر کے بعد بھی کون سے ٹائمنگز, شروع والے, ورنہ بعد میں گرمی بڑھتی جاتی ہے, اگر رش نہیں بھی بڑھتا تو ان سب چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آپ اس گرمی کے عادی نہیں ہیں, آپ کراچی کی گرمی کے عادی ہیں جو ہیومیڈیٹی والی ہے, ہوا میں نمی کا تناسب یہاں پر بے تحاشا ہوتا ہے. مکہ از نتھنگ بٹ دا ہلز, انتہائی خشک گرمی, آپ کو پسینہ بھی نہیں آئے گا, آپ سمجھیں گے گرمی نہیں ہے, اور آپ جناب علی سن اسٹروک خدا نہ خواستہ شکار ہو سکتے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان مسائل کو سیکھیں. آ جائیے طواف النساء پر. تو آپ نے جناب علی تقسیر کی, تقسیر کر کے آپ فارغ ہو گئے, ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ آ جائیں ہوٹل میں. دین بھی آپ کو اجازت دے رہا ہے, کاروان بھی اجازت دے رہا ہے, سسٹم بھی آپ کو اجازت دے رہا ہے, بلکہ ریکمینڈ کر رہا ہے. لیکن بہرحال طواف النساء کرنا ہے باقی. تو طواف النساء اور اس کی نماز عمرہ مفردہ میں تقصیر یا حلق سے فارغ ہونا, حلق یعنی سر منڈوانا, فارغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ کسی بھی وقت آ کر, فوراً کا لفظ یہاں پر نہیں ہے, کسی بھی وقت آ کر طواف النساء اور اس کی نماز ادا کر دی جائے. کسی بھی وقت میں آپ اس دن بھی کر سکتے ہیں, دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں, چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں, آپ کے عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی نماز ادا کر دی جائے, ٹھیک ہے. طواف النساء اور اس کی نماز ہر عمرہ مفردہ کرنے والے پر واجب ہے, ہر ایک پر واجب ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو آپ سوال نہ پوچھیں کہ مردوں کو کرنا ہے عورتوں کو کرنا ہے, جواب دے دیا. شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, شادی کا ارادہ ہو یا نہ ہو, بیوہ ہو, مثال کے طور پر کسی مرد کی خاتون کا انتقال ہو گیا, اب شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے, واٹ ایور از یور سرکمسٹانسز. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو چاہے خوشبو لگانی ہو کہ نہیں لگانی ہو, آئینہ دیکھنا ہو کہ نہیں دیکھنا ہو, آپ کو عمرہ مکمل کرنا ہے. اسی طرح طواف النساء کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو فائدہ نہیں بھی اٹھانا تب بھی آپ کو کرنا تو ہے, تو باقی آپ کی مرضی, ٹھیک ہے جی. اور مزاح کے طور پر ایک جملہ سن لیں کہ طواف النساء نہیں بھی کیا, فرض کرنا آپ کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا, فرض کرنا آپ کی وائف کا انتقال ہو گیا, آپ کو زندگی میں شادی نہیں کرنی, تو جنت میں تو جانا ہے نا, دوبارہ وقت گزارنا ہے, تو طواف النساء ایسے کر کے جائیں تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی حرام حرام کا مسئلہ نہ ہو. خیر یہ تو ایک مزاح ہو گیا, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایک مستقل واجب عبادت ہے جس کو انجام دینا ہر احرام پہننے والے کے لیے ضروری ہے. دیٹس اٹ. آپ نے اگر صرف واحد عمرہ تمتع جس میں آپ کو طواف النساء اور اس کی نماز نہیں پڑھنے ہوتے, اس کے باوجود مردوں کے لیے عورتیں حلال ہوتی ہیں اور عورتوں کے لیے مرد حلال ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ مدینہ میں جب ہماری ٹریننگ ہوگی تو وہاں پر ہی بات آئے گی. طواف النساء اور اس کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو پہلے طواف اور اس کی نماز کا تھا, صرف نیت چینج ہو جائے گی. باقی وہی شرائط, نیت, طہارت, وضو کیا ہوا ہو, بدن لباس پاک ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہی 7 واجبات, حجر اسود سے شروع ہوگا, حجر اسود پہ ختم ہوگا, شاہ زربان کو شامل کریں, حجر اسماعیل کو شامل کریں, 7 چکر لگائیں نہ کم نہ زیادہ, وغیرہ وغیرہ, سب چیزیں وہی ہیں. صرف نیت طواف النساء اور اس کی نماز کی ہوگی. طواف النساء اور اس کی نماز مکمل ہوتے ہی عورت اور مرد ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں اور شریعت آپ پر سے پابندیاں اٹھا لیتی ہے. یاد رہے عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بات انشاءاللہ وہاں پر آئے گی. الحمدللہ ہماری کلاس فقہی مسائل کے اعتبار سے مکمل ہوئی الحمدللہ اولاً و آخراً. لیکن کچھ اہم مسائل, اب یہ وہ مسائل ہیں جس کا تعلق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر سے ہے. مکہ میں یا مدینہ میں اختیار قصر و تمام, کیا مطلب ہے اس کا؟ مشکل اردو ہو گئی تھوڑی. آسان الفاظ میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو دین آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت ہی پڑھیں گے, رائٹ. ظہر بھی آپ کو 2 رکعت پڑھنی, عصر بھی آپ کو 2 رکعت پڑھنی, عشاء بھی آپ کو 2 رکعت پڑھنی. اب یہ طرف دیکھیں, پہلا مسئلہ اچھی طرح سن لیں. مجھے نہیں پتا کہ میں بار بار بتاتا ہوں, اس کے باوجود بھی لوگ کافی گڑبڑ کرتے ہیں.
خیر آپ اس سے اگر 10 مرتبہ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، مسئلہ نہیں، میں چاہ رہا ہوں آپ ڈسٹرب نہ ہو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مکہ میں مدینہ میں بھی آپ کو اپنی ظہر عصر اور عشاء کی نمازیں 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ جو ساری دنیا کا حکم ہے وہی مکہ مدینہ کا حکم ہے۔ تم لاڑکانہ جا رہے ہو، خیرپور جا رہے ہو، لاہور جا رہے ہو، اسلام آباد جا رہے ہو، سنگاپور جا رہے ہو، 2 رکعت پڑھو۔ مکہ جا رہے ہو، مدینہ جا رہے ہو، 2 رکعت پڑھو۔ پہلا حکم یہ ہو گیا، کلیئر؟ اب ایک اسپیشل پرمیشن آ رہی ہے کہ دیکھو ایک کام کرو، ساری دنیا کے شہروں میں اور ملکوں میں مکہ مدینہ میں ایک فرق ہے۔ تم اگر مکہ میں چاہو تو 4 پڑھ سکتے ہو۔ کیا کہا میں نے؟ چاہو تو پڑھ سکتے ہو، زبردستی نہیں ہے۔ میں جتنا بھی سمجھاؤں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں زبردستی 4 ہی پڑھنی ہے۔ ان کا سوال پوچھنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے، ارے مولانا وہ غلطی سے 2 پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ بھائی جان الاؤ تھا، 4 کے لیے پوچھنا تھا کہ 4 کی اجازت ہے کہ نہیں، 2 کے لیے نہیں پوچھنا۔ 2 تو آپ کا حکم ہے، 2 تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں مکہ میں 4 پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، مدینہ میں 4 پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اچھا امام آغا خمینی مرحوم، انہوں نے کہا یہ مکہ میں پورے مکہ کے لیے نہیں، صرف مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے لیے، یعنی اگر ہوٹل میں پڑھو گے تو 2 ہی پڑھنی ہے، پھر 4 اور کی پرمیشن نہیں ہے۔ 4 کا آپشن لینا ہے، جاؤ مسجد کے اندر، چاہے گرمی ہے چاہے کچھ بھی ہے۔ آغا خوئی نے کہا نہیں، پرانے مکے میں کہیں پر بھی ہو، تو ہم جس ہوٹل میں رہیں گے مکہ کے اندر وہ پرانے مکہ میں، تو آیت اللہ خوئی والوں کو ہوٹل میں ہی پرمیشن مل گئی۔ آغا سیستانی نے کہا، آغا خامنہئی صاحب نے کہا صاحب مکہ پورا مکہ جہاں جہاں تک آج پھیل گیا۔ آغا خوئی نے کہا نہیں، جہاں جہاں تک پھیلا نہیں چلے گا، جو پیغمبر کے دور کا مکہ تھا بس وہی ختم وہاں تک۔ تو اب پریکٹیکل اپلیکیشن مکہ میں جب جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہ پرانے ہوٹل مکہ میں، تو 1 ورڈ کے اندر جب تک ہم پہلے اسٹے کے اندر مکہ میں ہوں گے آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ہوٹل میں پڑھیں چاہے آپ حرم میں پڑھیں، آپ کو 2 پڑھنے کی اجازت بھی ہے، 4 پڑھنے کی اجازت بھی ہے۔ 4 پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک 4 پڑھ لی تو ساری 4 پڑھنا، آپ اپنی مرضی سے پلان کریں، آج ظہر 4 پڑھیں گے، عصر 2 پڑھیں گے، اچھا جی کل عصر 4 پڑھیں گے، ظہر 2 پڑھیں گے، آپ کی مرضی۔ آج عشاء 4 پڑھیں گے، کل عشاء 2 پڑھیں گے، آپ کی مرضی۔ فجر 2 رہے گی، مغرب 3 رہے گی۔ ہر ظہر، ہر عصر اور ہر عشاء آپ کی مرضی، چاہے تو 2 پڑھیں چاہے تو 4 پڑھیں۔ کلیئر بات یہاں تک؟ مدینہ میں پہنچنے کے بعد آیت اللہ سیستانی اور آغا خامنہئی والوں کو تو یہی والی پرمیشن رہے گی، باقی آغا خوئی اور آغا خمینی کی ہٹ جائے گی۔ حرم میں پڑھ سکتے ہو 4، ہوٹل میں جاؤ گے تو پیغمبر کے مدینے سے ہوٹل باہر ہے، تو خوئی والوں کو جناب علی ہوٹل میں بھی 2 ہی پڑھنی۔ ہاں سیستانی والوں کو، خامنہئی صاحب والوں کو اجازت ہے۔ اگین اجازت ضروری نہیں ہے، آبلیگیشن نہیں ہے، چاہو تو 2 پڑھو چاہو تو 4 پڑھو۔ کلیئر ہے بات؟ لیکن 2 پڑھنے کے لیے آپ کو سوال نہیں پوچھنا، یعنی اثر اگر سوال پوچھنا ہے تو 4 کے لیے پوچھنا ہے، 2 کی تو ہمیشہ پرمیشن ہے۔ تو جہاں آپ کو یاد نہ رہے، جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، جہاں آپ کو ایسا لگے کہ مسئلہ بھول رہا ہوں یا بھول رہی ہوں، آپ 2 رکعت پڑھ ڈالیں، ڈیفینیٹلی صحیح، کیونکہ جو پرمیشن لینی ہو کس کے لیے لینی؟ 4 کے لیے لینی ہے۔ تو 2 تو ہمیشہ الاؤ ہے ہی ہے۔ مسجد قباء میں کہا یاد نہیں رہا کیا پڑھیں، 2 کیا کہا تھا آقا نے، نیا پرانا پتہ نہیں کیا ہوگا، 2 پڑھ ڈالیں صحیح ہے۔ جوفا میں 2 پڑھ ڈالیں، وہاں تو خیر 2 ہی پڑھنی جوفا میں تو ڈیفینیٹلی اگر موقع ملے گا تو۔ آس پاس کی مسجدوں میں 2 ہر ایک جگہ اجازت ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی، جدہ ایئرپورٹ پہ ہو گیا، دوحہ ایئرپورٹ پہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مکہ میں بھی جناب علی یہ ہم نے آپ کو بتا دی بات۔ نمبر 2 مسئلہ جو وہاں پر پیش آتا ہے بہت زیادہ، اور جو لوگ بہت پوچھتے ہیں، نماز جماعت۔ ظاہر سی بات ہے مکہ میں مدینہ میں حرم کے اندر جو نماز ہو رہی ہے کیا ہی ثواب ہے جی۔ دنیا کی عام مسجد کے اندر ایک نماز 1 کا ثواب ہے، پھر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، مدینہ منورہ تک پہنچتے ہیں 1 نماز 10,000 کے برابر، خانہ کعبہ میں جناب علی 1 لاکھ کے برابر، اور پھر اگر جماعت ہو تو کیا ہی کہنا اس کا۔ تو کیا اہل سنت کے پیش امام کے ساتھ نماز جماعت میں شرکت کرنے کی اجازت ہے؟ جواب یہ کہ بالکل یس اجازت ہے۔ یعنی مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ ائمہ طاہرین کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ اس وقت بھی ائمہ طاہرین کو امامت نہیں ملتی تھی، جو اس دور کے جو نام جو گورنمنٹ کے بٹھائے ہوئے ہوتے تھے پیش نماز، ان کو اجازت ملتی تھی۔ تو اسی وقت سے سارے سوالات پوچھے گئے، جوابات آئے ہیں، اہل بیت کے آثار کے ماننے والے پوچھتے تھے سوال، جوابی کی اجازت ہے۔ ہاں تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے، وہ یہ
کہ ویسے آپ جب نماز جماعت پڑھتے ہیں، اب اگین بعض لوگوں کو تو بنیادی مسئلہ بھی شاید صحیح طرح سے نہیں معلوم ہوتا، جب آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں شیعہ پیش امام کے پیچھے بھی، تب بھی آپ کو ساری نماز خود پڑھنی ہوتی ہے، صرف پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ الحمد کے بعد والی دوسری سورہ قل هو اللہ انا انزلنا، اس میں آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے اور سننا ہوتا ہے، باقی تو ویسے ساری نماز آپ کو خود پڑھنی تھی، پہلے اللہ اکبر سے لے کر آخری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تک جو بھی آپ بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ساری نماز ویسے ہی خود پڑھنی ہوتی تھی آپ کو۔ اہل سنت پیش امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو آپ کو الحمد اور سورہ بھی خود پڑھنا، بھائی یہ فرق، یعنی شیعہ پیش امام کے پیچھے آپ کو الحمد اور سورہ میں چھوٹ مل جاتی ہے کہ چپ چاپ سن لو، ظہر و اثر کے اندر تو وہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ذکر پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ آواز نہیں آ رہی تو، لیکن وہاں پر جب اہل سنت پیش امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر آپ کو ساری نماز حتیٰ الحمد اور سورہ بھی خود پڑھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، فجر مغرب عشاء بھی آہستہ آواز سے پڑھیں گے، چلے نا بات، تو یہ آپ شرکت کریں گے۔ اچھا وہاں پر ایک مسئلہ اور پیش آئے گا، وہ مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ ان کی نمازیں کافی لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر فجر، خاص طور پر عشاء میں بعض اوقات، زور اثر میں آپ کا الحمد و سورہ ختم ہو گیا، وہ بھی کھڑے ہیں نہیں جا رہے رکوع میں، تو گیپس کے اندر آپ کو خاموش نہیں رہنا، اگر خاموش رہیں گے آپ کی جماعت باطل ہو جائے گی اور آخر میں آ کے نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ تو جب گیپس ہیں یعنی پیش امام رکوع میں نہیں جا رہے تو گیپس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ذکر پڑھتے رہنا، الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کچھ بھی پڑھتے رہیں، کوئی سا بھی ذکر پڑھتے رہیں، یعنی گیپس کو آپ نے کیا کرنا ہے، فل کرتے رہنا۔ الحمد سورہ کے بعد ٹائم بچ گیا، گیپس کو فل کریں، رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے نہیں جا رہے سجدے کے اندر، آپ کوئی نہ کوئی ذکر پڑھیں، جہاں بھی آپ کو ایکسٹرا گیپ مل رہا ہے وہاں پر آپ نے ذکر پڑھنا، کلیئر بات یہ تک۔ تیسری بات جو پیش آئے گی وہ آئے گی، اچھا نماز فجر میں تو خیر کافی لمبی سوریں ہوتی ہیں ان کی، تو آپ کو تو شاید اچھے خاصی تسبیح ہو جاتی ہے، بعض اوقات 5-5 منٹ کی ایک رکعت ہوتی ہے، 10-10 منٹ کی پوری نماز ہوتی ہے، تو یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد جناب علی آپ کو ایک بات کا اور خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ مغرب کی اذان ہماری ہوتی تقریباً 15 منٹ کے بعد، ہم آپ کے ساتھ ایک اپلیکیشن بھی شیئر کر لیں گے جس میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائمنگز آپ کی مل جائیں گی۔ اچھا 99% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کی نماز مغرب کی اذان اور درمیان کا وقفہ اور نماز شروع ہوتی ہے تب تک ہماری اذان کا وقت نہیں آیا ہوتا، تو اب وہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور آپ کا تو وقت ہی نہیں، آپ کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے مغرب کی اذان کے وقت وہاں پہ حرم میں گئے ہوئے ہیں اور آپ کو جانا بھی چاہیے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی کوئی قضائے عمری پڑھیں، چونکہ آپ کی نماز کا وقت ہوا نہیں ہے تو آپ آج کی نماز مغرب نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس نماز کے پیچھے نماز کوئی نہ کوئی پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی قضاء عمری پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، کوئی فجر پڑھ لیں، 2 رکعت پہ ختم ہو جائے گی، 1 رکعت تو آپ دوبارہ کوئی اور نماز جوائن کر لیں، تو جماعت پڑھ سکیں گے، اس دن کی مغرب آپ نہیں پڑھ سکیں گے، اس مغرب کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ جب اپنی اذان کا وقت آ جائے تو اس کے بعد یا تو فرادہ پڑھ لیں یا عشاء تک انتظار کریں اور پھر عشاء کے اندر مغرب عشاء دونوں پڑھ کر آپ آ جائیے، کلیئر بات اچھی طرح سے۔ تو یہ سارے مسائل ہو گئے مکہ مدینہ میں نماز جماعت کا۔ ہاں آپ کی نیت جماعت کی ہوگی اور جماعت کے ثواب کے حقدار قرار پائیں گے، اس کا اسٹائل ہوگا چونکہ آپ پوری نماز پڑھنے تو اکیلی نماز پڑھنے والا، لیکن ایکچولی وہ نماز جماعت کاؤنٹ ہوگی اور مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جو جماعت کا ثواب ہے انشاءاللہ اس کے حقدار قرار پائیں گے آپ۔ تیسری اور آخری بات میرے خیال میں، بلکہ تیسری بات، چوتھی بات ایک اور بھی، قربانی۔ ایک مسئلہ جو اس کا حج سے تعلق ہے ڈائریکٹ اور ابھی آپ کو بتانا ضروری، وہ یہ کہ 10 ذی الحجہ کے دن مینا والی قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے اندر مختلف مراجعین کے مختلف نظریات ہیں، مجھے معلوم ہے، میں ایک جنرل مسئلہ بتا رہا ہوں تاکہ ہر ایک کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ وہ جو 10 ذی الحجہ کی واجب قربانی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، یعنی مینا کے، ناٹ مکہ، مینا کے میدان کے اندر، اس قربانی کو جب آپ ذبح کر لیتے ہیں تو اس کی 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ آپ کو خود استعمال کرنا ہے، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں، جو بھی واجب ہے بہت سارے علماء کے اعتبار سے کہ اس کا ایک حصہ اپنے دوستوں کو کھلائیں، فیملی، دوست، فرینڈز اینڈ فیملیز، اور واجب ہے کہ اس کا تیسرا حصہ غریبوں کو جا کر دیں۔ اچھا جو آپ کا اپنا حصہ تھا آپ نے نہیں کھایا، گناہ گار ہے؟ نہیں بھائی، میری مرضی میں نے نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ جو دوستوں کا حصہ ہے وہ مینا کے میدان تک آتے آتے آپ دوستیاں بنا ہی چکے ہوں گے، تو آپس میں بارٹر کر لیں کہ یار میں اپنا حصہ تمہیں معاف کرتا ہوں، تم اپنا حصہ مجھے معاف کر دو، دوستوں والا معاملہ بھی سالو ہو گیا۔ غریبوں کو کہاں سے لائیں گے؟
حج میں کوئی غریب تو آتا نہیں ہے، وہ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا. پھر آپ کو اس وقت پریشانی ہوگی میں غریب کہاں سے لاؤں. ابھی سے پرمیشن لیں. بہرحال مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ مومنین عام طور پر ان کا صدقہ خیرات نیکی چل ہی رہی ہوتی ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں. تو جس کے ساتھ بھی آپ کا لنک ہے، آپ صدقہ دیتے ہیں، وہ آپ ان سے جناب علی پرمیشن لے لیں کہ دیکھو بھائی قربانی والے دن ایک حصہ تمہارا بھی ہوگا. تو وہاں سے اٹھا کر بھی نہیں لا سکتے پاکستان اس گوشت کو، مثال کے طور پر نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو بس وہ تمہارا حصہ ہوگا، تم وہ ہمیں معاف کر دو کہ تمہارا حصہ جو ہے وہ ہم وہیں پہ چھوڑ کے پھینک کے وٹ ایور کر کے آ جائے. وہ آپ کو پرمیشن دے دے تو آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے. تو وہ پرمیشن ابھی سے لے لیں. بات کلیئر ہو گئی؟ کسی سے بھی پرمیشن لے لیں آپ. کوئی سوال ہے؟ پریشانی ہو رہی؟ نہیں گوشت نہیں ملے گا آپ کو. ہاں مینا کے میدان میں جو بکرا آپ کی طرف سے ذبح ہوگا اس کے ساتھ آپ سیلفی نہیں لے سکتے. وہ آپ کو اس کی فوٹو بھی نہیں ملے گی، صرف انفارمیشن ملے گی کہ آپ کی طرف سے بکرے کی یا بکری کی قربانی ہو چکی ہے، بس دیٹس اٹ. سر مینا کا میدان ہے، وہاں پر ہم جو ہے وہ ہاں وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اگر ہم قربان گاہ کے مناظر دکھا دیں تو آپ سے 2-3 کھانا نہیں کھایا جائے گا. لہٰذا آپ کو صرف انفارمیشن آئے گی کہ جو آپ کی طرف سے بکرا ذبح ہونا تھا وہ ہو گیا. تو بس آپ نے جنہوں نے نیت کر لی ہے کہ اپنا حصہ میں نے چھوڑ دیا، اپنے پڑوسیوں کا، دوستوں کا بھی چھوڑ دیا، اور غریب کی پرمیشن بھی مل گئی تھی مجھے. تو یہ سارے معاملات اسی طرح سے جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. باقی وہاں پر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ آپ سوچیں کہ وہاں سے وہ گوشت کے ٹکے بنا کے لاؤں گی، کباب بنا کے لاؤں گی، اور مجھے سمجھ میں آ گیا کیا مسئلہ تھا. وہ کچھ نہیں ہونے والا. کڑھائی وڑائی بھی آپ کو نہیں ملنے والی. وہ جو آپ کے اپنے پیسے ہیں جو کھانا وانا سسٹم میں ہے وہ آپ کو ملے گا، باقی وہ کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر پاسبل نہیں ہوتا. یعنی آپ کو اندازہ نہیں کہ جب مینا کی ہم قربانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو 100 آدمی ہیں، ایک قربان گاہ میں 10,000 بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں. وہاں جو خون کا سیلاب ہوتا ہے، وہاں جو گرمی اور 40 ڈگری 45 ڈگری کے اندر جب دوپہر کو جانور کٹتا ہے تو جو بدبو اور بو اور اس کا جو عالم ہوتا ہے، وہاں پر آپ جا کے سانس نہیں لے سکتے. فوٹو کھنچوانا اور گوشت کھانا اور گوشت سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ اپنے مینا کے خیموں میں ہوں گے، وہاں آپ کو انفارمیشن آ جائے گی بھائی بکرا کٹ گیا بس. ہاں جی کوئی سوال تھا؟ ہمارے مراجی نے اجازت نہیں دی ہے، اجازت نہیں دی. ہاں اس وقت جن مراجی نے اجازت دی ان میں سے کسی کی تقلید نہیں ہو رہی. ظاہراً آقا ناصر مکارم نے اجازت دی ہے لیکن ان کی تقلید نہیں ہوتی. ایک شیخ بشیر صاحب نے اجازت دی ہے ظاہراً، ایسا ہی ہے میرے خیال میں شیخ بشیر نے اجازت دی ہے. تو اگر کوئی شیخ بشیر کو فالو کرنے والا موجود ہے تو وہ کر سکتا ہے یہ کام، کہ وہ ارینج کر لے کہ بھائی پاکستان میں، اور جب کنکر مار لے تو فون کر دے کہ کنکر مار لیے، بکرا کاٹو تاکہ میں سر منڈواؤں. تو یس، اگر اف یو آر فالوئنگ شیخ بشیر. لیکن میں کنفرم کر لوں گا ایک مرتبہ. پھر آپ ہیں شیخ بشیر کو فالو کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کا مسئلہ ویسے سالو ہوگا. اسی طرح سے ہوگا. ہاں جی طواف النساء بھی جناب علی اسی نیت سے ہوگا کہ میں اپنے اور ٹیم اے کی نیابت میں طواف النساء کرتا ہوں قربتاً اللہ، اپنے اور ٹیم اے کی نیابت میں طواف النساء کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. بیگم آپ پر ہی حرام ہوگی، کسی اور پر حرام نہیں ہوگی. یہی سوال ہے؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ طواف میں بھی وہی نیت ہوگی، طواف النساء کی نماز میں بھی وہی نیت ہوگی کہ میں اپنے اور ٹیم اے کی نیابت میں طواف النساء کرتا ہوں عمر مفردہ کا، اپنے اور ٹیم اے کی نیابت میں عمر مفردہ کے طواف النساء کی نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ. جی بالکل شامل کریں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی اچھا سوال آ گیا ذہن میں کہ بھئی آپ جب نیت کرتے ہیں نیابت میں تو بیگم آپ کی حرام ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی. یعنی میں نیت کروں کہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا عمرہ کرتا ہوں تو بھائی کو فون کروں بھیا دور رہنا بیگم سے، نہیں. چاہے میں ان کا عمرہ کر رہا ہوں، عورت مجھ پہ، یعنی جس نے تلبیہ پڑھا ہے، یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے. خوشبو کس پہ حرام ہوئی؟ تلبیہ پڑھنے والے پر. آئینہ کس پہ حرام ہوا؟ تلبیہ پڑھنے والے پر. تو عورت بھی حرام ہوگی یا مرد حرام ہوگا کس پر؟ تلبیہ پڑھنے والے پر. آپ چاہے 1000 لوگوں کا عمرہ کر رہے ہوں، ان کی طرف سے ذمہ دار کچھ بھی نہیں ہوگا، ورنہ تو دشمنی نکالنے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں تھا کوئی. ہاں عمرہ تو
اوکے، سوال ان کا یہ ہے کہ جب ہم تقصیر کر چکے، فارغ ہو چکے، اور طواف النساء کے لیے آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ رات کو آگے کریں، تو صبح 9 بجے ہم 8 بجے فارغ ہو گئے اور رات کو 10-11 بجے ہمیں عمرہ طواف النساء کرنا ہے، تو پھر احرام کا کیا ہوگا؟ جواب کیا ہے؟ احرام پہن کے رکھنا ہوگا، رائٹ؟ نہیں، تقصیر کا مطلب سب کچھ حلال ہو گیا. تو ہم نے ڈسکس کیا اس کو، جب تقصیر کرتے ہیں تو پھر آپ کی ساری ذمہ داریاں ختم. اب آپ پینٹ شرٹ، کبھی شلوار، وٹ ایور، نائٹ سوٹ، وٹ ایور، جو بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، اب آپ کا احرام ختم ہو گیا، اب دوبارہ نارمل ہو گئے. کلیئر؟ صرف طواف النساء باقی ہے، اور یہ طواف النساء پینٹ شرٹ میں بھی کر سکتے ہیں، کبھی شلوار پہن کے بھی کر سکتے ہیں، جینس ٹی شرٹ میں بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو حرام کی پابندی تھی سلا و لباس پہننے کی، وہ ختم ہو چکی ہے. زینت کی پابندی ختم ہو چکی ہے، تو آپ بالکل بہترین زینت کر کے آپ کر سکتے ہیں. کیا سوال ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہاں وہ بتا رہا ہوں. اچھا، اب ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، اگین فقہی مسئلہ اور ٹیکنیکل پرابلم. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہن کے کریں، مسئلہ نہیں ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ قمیص شلوار پہن کے کریں گا، مسئلہ نہیں ہے، احرام کی پابندی ختم ہو چکی ہے. لیکن فی الحال سعودی حکومت مطاف کے اندر، مطاف یا مطاف جہاں پر آپ طواف کرتے ہیں، مین پنڈال، وہ خواتین کو تو جانے دیتے ہیں، ویسے ہی ان کے لیے احرام کی کہانی نہیں. مردوں کو چادروں کے بغیر نہیں جانے دیتے. تو پھر آپ کو چادریں پہننی پڑیں گی، ناٹ بیکاز کہ شریعت کہہ رہی ہے، بٹ بیکاز کہ سعودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو آپ چادریں پہنیں گے، اور چادریں پہن کر کوئی آپ پر حرام نہیں ہوگی، کوئی چیز، نہ آئینہ حرام ہوگا، نہ خوشبو حرام ہوگی، کچھ کوئی حرام نہیں ہوگا. بس یہ کہ آپ کو اندر داخلے کے لیے پروٹوکول پورا کرنے کے لیے چادریں پہننی پڑیں گی. کلیئر ہے؟ اس چادر کے اندر آپ نے مثلا انڈر گارمنٹس پہن لیے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آپ کی تقصیر ہو چکی ہے نا، پابندی سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ پر احرام کی پابندی ختم ہو چکی ہے. تو وہ طواف النساء جو آپ کریں گے تو وہ انڈر گارمنٹس پہن کے بھی کر سکیں گے. ہاں، وہ انڈر گارمنٹ چھپانے ہوں گے آپ کو، جیسے بنیان وغیرہ آپ کو چھپانا ہوگا کہ بھئی یہ تم کہاں سے آ رہے ہو احرام کے اندر بنیان پہن کے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے. بٹ ادر دین دس، فقہی مسئلے کے اعتبار سے آپ وہ گے، آپ آزاد ہوں گے، تقصیر کے بعد آزاد ہوں گے. کلیئر؟ اچھا جی، یہ قربانی والا مسئلہ بھی میں نے عرض کر دیا. ایک آخری مسئلہ، ہاں جی، کوئی بھی شریف فقیر چلے گا. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے غریب جس سے پرمیشن لیں، تو آغا موسیٰ کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے پرمیشن کر لیں گے. جی ہاں جی، یہ جو قربانی، کیونکہ ہر حاجی نے قربانی کرنی ہے، مرد خواتین، تو ہر ایک کو پرمیشن لینی ہے. یعنی خواتین بھی پرمیشن لیں گی، یعنی کسی غریب سے، اور مرد حضرات بھی غریب پرمیشن لیں گے. یعنی ہر قربانی کرنے والے کی سے واجب ہے، تو ہر حاجی کو ہی پرمیشن لینی. تو اگر آپ کے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے تو آپ آغا موسیٰ سے بات کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ سوال ہو جائے گا. ہم عام طور پر ریکمینڈ یہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کسی غریب سے بات کر رہے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور یہ پرمیشن لے رہے ہیں، تو اس غریب کا کیا فائدہ آپ کی پرمیشن لینے کا؟ تو کچھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں 1000 2000 5000 روپے کہ بھائی مطلب وہاں پر تو بکرا جو ہے وہ 800 ریال کا بکرا ہے، تو حساب لگانے کتنے کا بن رہا ہے، 50-60 ہزار روپے کا. تو اس کا حصہ اگر 1/3 بھی لگاتے ہیں تو آپ سوچ لیں 1/3 کہاں تک پہنچے گا. تو اس 1/3 کا 1/3 ہی دے دیں اس کو غریب کو کہ بھائی تم اتنے رکھ لو بیٹا، تو تمہارا جناب علی جو ہے وہ ہم پرمیشن دے دو. تو کسی کو ظاہر بات غریب کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا جی، آخری بات دیکھ لیں، اذان فجر اور اذان شب. مکہ اور مدینہ میں نماز شب کے وقت بھی اذان دی جاتی ہے، حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں. یعنی مثلا فرض کر لیں کہ 4:10 پہ مثلا فجر کی اذان کا وقت ہے، تو 3:10 پہ نماز شب کے لیے اذان دی جاتی ہے. اچھا، ہمارے طور سے تو آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے وقت نماز شب کا، ان کے اعتبار سے وہ 1 گھنٹہ پہلے اذان نماز شب دیتے ہیں، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. جب آپ فرسٹ نائٹ میں جائیں گے، اور جو ہوٹل ہمارا ہے، میرا خیال ہے کہ کمروں میں بھی آپ کو اذان کی آواز آ رہی ہوگی. تو اب ظاہر سی بات ہے، رات کو آپ 12-1 بجے 2 بجے مثلا پہنچیں، تھکے آ رہے سوئیں، اور پھر جناب ایک دم سے اذان کی آواز آئے گی، پہلا حج ہے، تو ظاہر سی بات ہے نماز کون قضا کرے گا؟ آپ اٹھے نیند میں آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ آدھا گھنٹہ سوئے، پھر دوبارہ اذان ہو رہی ہے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ میرے کان بج رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو بس یہ بتا رہا ہوں، جو پہلی اذان ہے وہ نماز شب والی تھی، جو دوسری اذان ہے وہ فجر والی ہے. تو اذان سن کے فوراً فجر نہ پڑھ لیں. اچھا، عین ممکن ہے پہلی اذان پہ آپ کی آنکھ نہ کھلی ہو، تو دوسری اذان کو اذان شب سمجھ کے اگنور بھی نہ کر دیں. تو گھڑی موبائل کو ساتھ میں رکھیں جو آپ کو ٹائم بتائے کہ بھئی آپ کی نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کلیئر میری بات؟ تاکہ آپ کی نماز فجر جو ہے قضا نہ ہو. ہاں اتنا ہے کہ فجر کے فوراً بعد انشاءاللہ میں روانہ ہوں گی. خیر وہ تو آ رہی ساری اناؤنسمنٹ میں بات. یہاں پر میرے اعتبار سے سارے مسائل مکمل ہوئے الحمدللہ. اولاً و آخراً ایک باوز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.